جو ہے قرآن کریم میں جب شیطان سے کمیونیکیشن ہوئی ہے تو اس کمیونیکیشن میں اللہ تعالیٰ سے شیطان نے کہا اللہ تعالیٰ میں تیرے بندوں کو سامنے سے بھی بہکاؤں گا، پیچھے سے بھی بہکاؤں گا، دائیں سے بھی بہکاؤں گا، بائیں سے بھی بہکاؤں گا۔ اور اب پیچھے سے بہکانے کا مطلب بھی سمجھ میں آتا ہے، دائیں بائیں سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ رستہ، لیکن سامنے تو انسان سیدھے رستے پر ہوتا ہے تو صحیح بات کو غلط کر دے گا، یا انسان صحیح رستے پر بھی وہ انسان سمجھ رہا ہوگا صحیح رستہ ہے لیکن وہ غلط رستے پر ہوگا۔ تو بہرحال میری اور آپ کی جب تک اس دنیا سے نہیں چلے جاتے اس وقت تک ایک جنگ ہے، تو وہ اپنی نفس کے ساتھ، شیطان کے ساتھ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ کا ایک مشہور قول ہے کہ جب آپ کا انتقال ہونے لگا تو آپ کے وہ کہہ رہے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں۔ بیٹے نے پوچھا کہ والد صاحب آپ جب بالکل ایسا لگا کہ آپ انتقال ہونے والا ہے پھر لیکن آپ ہوش میں آ گئے تھے، تو آپ نے کہا بیٹا میں کیا بتاؤں، سامنے میرے شیطان تھا اور کہہ رہا تھا امام احمد بن حنبل تم مجھ سے بچ گئے، اور میں کہتا تھا ابھی نہیں بچا، میری آخری سانسیں باقی ہیں۔ تو انسان جب تک آخری سانس کے ساتھ ہے یہ جنگ اس کی ہے، لیکن توفیق من اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی آپ حضرات کے اوپر، اور آپ تمام جو احباب جا رہے ہیں۔ میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ اورنگزیب بادشاہ جو ہے ہند و پاک کا سب سے بڑا اور متقی انسان گزرا ہے۔ عالم یہ تھا کہ جوس تک نہیں پیتا تھا کیونکہ اس کو یہ خدشہ تھا کہ اس کے باپ اور ان کے باپ نے جو ہے وہ شراب کو حلال کر دیا تھا، تو وہ اس چیز سے بھی ڈرتا تھا، لیکن اور کئی سو لوگوں کو ہر سال حج پہ بھیجتا تھا لیکن اس کو حج کی سعادت نصیب نہ ہو سکی، امور جو سلطنت تھے اس میں مشغول رہا۔ اب جو ہمارے پاس ہم حج کے لیے جائیں گے اس میں کامن کچھ چیزیں جو کہ ہم غلطیاں بھی کرتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم عمومی طور پر بچ سکتے ہیں، جس سے پھر یہ کہ علماء کے پاس جائیں گے وہ بولیں گے کہ بھئی آپ پہ دم ہو گیا، تو ایسے کوئی کام ہم سے ایوائڈ کر لیں اس سے۔ تو سب سے اہم چیز یہ کہ جب ہم احرام باندھتے ہیں خصوصاً مرد حضرات، تو یہ یاد رکھیں کہ آپ کا احرام جو ہے وہ خاص طور پر ناف سے اوپر ہونا چاہیے، آپ کا احرام ناف سے اوپر اور ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے۔ ناف انسان کے مرد کا سطر ہے، تو بہت سارے ایسے حضرات آپ کو حج میں نظر آئیں گے جن کے ناف سے نیچے تک احرام ہوتے ہیں اور اسی میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو سطر ہی جب کھلا ہوا ہوگا انسان کو تو نماز کہاں سے ہوگی؟ سطر تو فرض ہے ڈھکنا۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب آپ احرام باندھیں تو آپ کا ناف جو ہے، ناف نیول جو ہے وہ ڈھکی ہوئی ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ احرام کی نیت کر لیں گے تو ایک دفعہ کم از کم لبیک اللہم لبیک جو ہے یا اس کے متبادل کوئی کلمہ پڑھ لیں، کیونکہ بعض ائمہ اس بارے میں فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر آپ نے نہیں پڑھا یہ اور نیت تو کر لی تو پھر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ بھئی دم آ گیا یا پھر آپ دوبارہ جائیے میقات پر، تو ایوائڈ کیجئے، کوشش کیجئے کہ اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ ایک اور غلطی نماز کے اندر ہوتی ہے احرام کے اندر کہ بعض حضرات جو ہیں وہ جب کندھے کے نیچے سے آپ اپنا احرام میں طواف کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کندھے کے نیچے سے آپ اپنے احرام کو گزارتے ہیں، تو اس احرام کو اسی صورت میں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جب نماز کے لیے اگر خدا نخواستہ اگر آپ نماز طواف کر رہے ہیں تو نماز کے اندر جب آپ ہو جائیں تو اس کو پھر پورا کور کر لیں، اور پھر جب طواف کے لیے شروع کریں تو طواف شروع کر لیں اسی طرح سے۔ دوسری اہم چیز یہ ہے کہ اب یہ تو وہ چیزیں ہیں جو کہ احرام کے اندر آئیں گی، لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ میں حج پہ جا رہا ہوں تو میری پہلے کیا چیزیں اہم ہونی چاہیے۔ دیکھیں سب سے اہم چیز یہ کہ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی پہلے سے ہی معافی مانگ کے چلے جاؤں۔ وہ وہاں معاف کرے گا لیکن میں پہلے ہی اپنے آپ کو یہاں سے تیار کر لوں کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کے اپنے خطاؤں سے آگے جو ہے گناہگار ہوں، اور میں آپ سے اپنے حج سے پہلے ہی اپنی گناہوں کی توبہ اور کبائر کی توبہ کر لیتا ہوں۔ صغائر وہ ہوتے ہیں جو کہ عمومی طور پر اذکار سے، ذکر سے، اعمال سے معاف ہو جاتے ہیں۔ کبائر وہ ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں جو کہ مشکل سے توبہ کیے بغیر معاف ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے اندر بخاری و مسلم کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 گناہ گنوائے، اس کے اندر سود کا بھی گناہ ہے، اس کے اندر کسی کی غلط گواہی دے دی، جھوٹی گواہی دے دی، اس کا بھی گناہ ہے، اور بہت سارے ہمارے معاشرے میں ہم وراثت کا مسائل ہیں بہت سارے کہ خصوصاً بہنوں کو اور بیٹیوں کو ان کے وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے، تو یہ بہت کبائر گناہ ہیں۔ ان سے انسان کم از کم معافی مانگ لے، اور اگر حق باقی ہے تو پھر آ کے اس کے حق کا اعادہ کر لے، لیکن کم از کم اپنے گناہ کی معافی ضرور مانگ لے اس جانے سے پہلے۔ دوسری بات یہ کہ دوسروں کو جو آپ کے ساتھ کسی نے اگر حق تلفی کی ہے تو ان کو معاف کر دیں۔ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کیوں اپنے دل میں کسی کا بغض لے کے جاتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ سے آپ معافی کے طلبگار ہیں تو ان کو معاف کر کے جائیں۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے سنداً حسن درجے کی، انہوں نے کہا ہے، اور شیخ زرولی صاحب سے میں نے خود سنا کہ
بعض اعمال انسان کے ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ حج پہ جاتا ہے تو جب وہ کہتا ہے لبیک تو فرشتے کہتے ہیں کہ بھائی نہ تیری لبیک قبول ہے اور نہ تیری عبادت قبول ہے. تو وہ اعمال لامولا حرام اور حلال کے اعتبار سے ہوتے ہیں کہ انسان نے حرام اور حلال کا اعتبار ٹھیک نہیں کیا, کسی کا حق مارا ہے. تو اس طرح کی چیزوں سے انسان پہلے سے ہی اپنے آپ کو کر کے چلا جائے. اسی لیے بزرگان دین کہتے ہیں کہ بھئی لوگوں سے اپنے آپ کو, یہ نہیں کہ ہم نے خالی سوشل میڈیا پہ ایک میسج کر دیا, اپنی دلی معافی لوگوں سے, خصوصاً بڑے حضرات سے جو کسی کے والدین ناراض ہیں, کسی کے بہن بھائی ناراض ہیں, ان سے اپنا تعلق جوڑ کے چلا جائے اور دل سے معاف کر کے اپنے آپ کو بھی کر لے اور کروا لے اور دوسروں کو بھی معاف کر دے. ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اپنی وصیت لکھ کے جائے. رسول وسلم کی حدیث میں ہے کہ کسی مومن پہ 2 دن ایسے نہ گزرنے چاہیے, حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ بغیر وصیت لکھے سوئے. تو اپنی وصیت لکھ کے جائے. حج کا تو بھروسہ, مطلب یہ سفر ہے, سفر کا تو بھروسہ نہیں ہوتا. انسان کی زندگی اور موت ہو سکے کسی بھی حال میں اور کسی وقت آ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے, لیکن اپنی جو ہے وہ جو ہے وہ خاص طور پر وصیت جو ہے, خصوصاً آپ کے مال کے اعتبار سے, آپ کی اولاد کے اعتبار سے, آپ کا کسی پر حق باقی ہے, آپ کی کچھ نمازیں باقی ہیں, آپ کے کچھ روزے باقی ہیں, ان سب کو نوٹ کر کے چلے جائیں. میرے پاس ایک ٹیمپلیٹ ہے, میں انشاءاللہ دیکھتا ہوں, اگر وہ مل جائے گا تو میں انشاءاللہ گروپ پہ شیئر کر دوں گا. وہ کام کا ٹیمپلیٹ ہے, اس میں کم از کم وصیت کی ایک بیسک انفارمیشن ہے. اور وصیت کے بارے میں تو لوگوں کو جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جان پہچان والے ہیں, ان کو وصیت وہ دے دیں, تاکہ اگر خدا نہ خواستہ جو ہے وہ ضرورت پڑنے پر تو وہ کام آ سکے. تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے. یہ صرف اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ یہ حج سے ریلیٹڈ نہیں ہے, لیکن یہ حج سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں, کام آنے والی چیزیں ہیں. دوسری بات یہ کہ جب گھر سے نکلیں تو گھر سے نکلتے وقت دعا کر کے نکلیں. خاص طور پر رسول وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ سفر پر نکلتے تھے 2 رکعت نفل پڑھ کے نکلتے تھے. تو اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو سفر کی نیت سے 2 رکعت نفل پڑھ لیں. اور اسی طرح دعا کر کے اور پھر سفر کی دعا, سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون, یہ دعا جو ہے انشاءاللہ پڑھ کے نکلیں. تو انشاءاللہ آیت الکرسی کا اہتمام کر کے نکلیں, کیونکہ آیت الکرسی اپنے گھر والوں پر, اپنے بچوں کو جہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں ان پر بھی جو ہے وہ پڑھ کے نکلیں. ان کے لیے بھی ایسا جو ہے وہ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے نکلیں. اس کے بعد یہ چیز ہے کہ کیا کیا چیزیں ہمیں اپنی ساتھ رکھنی چاہیے. یہ بہت سارے سوال لوگوں نے کیے. ایک تو اہم چیز ہے جن لوگوں خاص طور پر فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں یا جو بوڑھے وغیرہ افراد ہیں, وہ اپنے ساتھ ایک فولڈیبل چیئر ضرور رکھ لیں, کام آنے والی چیز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ بعض اوقات اسٹیشن پہ کھڑے ہوں گے یا آپ چل رہے ہوں گے تو آپ کو لائنوں میں لگ کے کھڑا رہنا پڑے گا. ایسی صورت میں اگر ایک فیملی ہے وہ اپنے ساتھ ایک فولڈیبل چیئر رکھ لے, یا کم از کم 2-3 فیملیز ہیں تو وہ ایک رکھ لیں, تو کام آنے والی چیزیں وہ کام آ سکتی ہیں. بعض اوقات اسٹیشن پہ 2-2 گھنٹے انسان کی لائن لگی ہوتی ہے, وہ سیڑھیوں پہ کھڑا ہے تو کسی کی کمر میں درد تکلیف رہتی ہے. تو اس لیے کوشش یہ کرے کہ ایک جو ہے فولڈیبل چیئر اپنے ساتھ رکھ لے. یہ میں اپنے تجرباتی طور پر بول رہا ہوں, اس کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ اس کو چاہیں تو رکھ سکتے ہیں, نہیں چاہیں تو آپ کی مرضی ہے. دوسری چیز یہ کہ ایک اسپرے بوٹل رکھ لیں. میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی تھی اسپرے بوٹل سے وضو کرنے کی, بہت کام آنے والی چیز ہے. اس کی وجہ یہ کہ کبھی آپ حرم کے اندر ہیں, کبھی آپ سفر میں اور آپ کا وضو ٹوٹ گیا, کوشش یہی کریں کہ پورے سفر میں وضو سے رہیں. جہاں آپ جائیں وضو سے آپ مکمل رہیں. وضو سے بہت انسان روحانی طور پر پروٹیکشن میں آ جاتا ہے. تو اور وضو کا بڑا آسان ہے, اب کہاں پانی ڈھونڈتا رہے گا. اگر ایک اسپرے بوٹل پانی کی بھری ہوئی ہے تو اس سے کم 6 سے 7 دفعہ وضو ہو سکتا ہے, اور پانی بھی بہت کم گرتا ہے. تو اگر ایک ایکسٹرا تولیہ سا ہے چھوٹا سا ساتھ آپ کے بیگ میں, اور ایک اسپرے بوٹل ہے, تو یہ آپ کو بہت جگہ کام دے گی. آپ طواف کے اندر, مطاف کے اندر ہیں, آپ کہیں وضو آپ کا بریک ہو گیا, آپ سائڈ میں ہو, وہیں کھڑے ہو کے آپ نے کپڑا اپنا نکالا اور آپ نے وضو کر لیا اس اسپرے سے, تو آپ کا وضو ہو جائے گا اور آگے چل جائیں. آپ نماز میں بیٹھے ہیں, حرم کے اندر نماز ہو رہی ہے اور آپ کا وضو بریک ہو گیا, اب آپ کہاں نکلیں گے حرم سے باہر, تو وہیں سے بیٹھے بیٹھے آپ نے وہ کپڑا سا ایک چھوٹا سا بچھایا اور آپ نے وضو کر لیا بڑے آرام سے. تو بڑے کام کی چیزیں ہم نے یہ بڑے اپنے حضرات سے جو کہ ہم سے علم میں اور عمل میں بہت بڑے ہیں, ان سے یہ دیکھا, اور بڑا کام آنے والی چیز, بہت کام آنے والی چیز ہے. تو یہ رمضان میں بھی بہت کام آتی ہے, پھر سفر میں بھی کام آتی ہے. سفر میں انسان کو ضرورت پڑ جاتی ہے بعض اوقات وضو کرنے کی, تو اس وقت میں بھی بہت کام آنے والی چیز ہے. ایک اور چیز یہ کہ جی ایکسٹرا احرام ضرور رکھ لیں. ایک ایکسٹرا احرام آپ کے پاس ہونا چاہیے. خدا نہ خواستہ انسان ناپاکی کی اسٹیٹ میں آ گیا
خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ پرابلم ہو گیا تو کم از کم ایک احرام. اور ایک احرام جب آپ عرفات جائیں گے تو اگر ایک احرام پورا نہ رکھ سکیں تو کم از کم ایک اوپر کا حصہ رکھ لیں, یعنی کہ ایک تو کم از کم رکھ لیں, تاکہ اگر خدا نہ خواستہ نچلا والا حصہ خراب ہو گیا تو آپ بدل لیں اور اوپر والا آپ استعمال کر لیں گے. تو کم از کم ایک احرام جو ہے آپ کے پاس ایکسٹرا ہو, اور عرفات کے دن خاص طور پر آپ کے بیگ میں ہونا چاہیے. ایک اور چیز جو عرفات کے میدان میں آپ کے پاس ہونی چاہیے, عرفات کی جب آپ ٹریول کریں, ایک ایکسٹرا سلیپر ساتھ رکھیں. خدا نہ خواستہ اگر سلیپر گم گئی تو آپ کا تو سفر جو ہے وہاں پر آپ کس سے مانگتے پھریں گے وہاں پر سلیپر کو. تو ایک سلیپر جو ہے یا سلیپر یا شوز جو ہے وہ خواتین یا مطلب ایک اگر فیملی جا رہی ہے تو ایک رکھ لیں دونوں مل کے اس کو, کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر یہ بیچ میں سلیپر, کیونکہ آپ جب منا سے نکلیں گے تو آپ دوسرے دن پھر آپ صبح آئیں گے. اب اس درمیان میں اگر خدا نہ خواستہ کسی کی سلیپر ٹوٹ گئی یا کہیں گم گئی تو پھر مسائل پیدا ہو جائیں گے, آپ کہاں سے اس کو دیکھیں گے. بعض حضرات کو شاید آواز نہیں آ رہی ہے, میں چیک کر لوں. جی آپ حضرات کو وائس آ رہی ہے تو ذرا پلیز چیٹ باکس میں بتا دیجیے, کیونکہ مجھے تو خیال میں وائس ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ خیر. تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ آپ کے لیے دوسری چیز یہ کہ جو ایک ایکسٹرا سلیپر رکھ لیں, اور اگر سلیپر کے ساتھ ساتھ اگر جن حضرات کو کمر میں درد رہتا ہے وہ اپنے, کیونکہ آپ کو جہاں آپ کے کیمپ ہوں گے وہاں سے طواف افادہ کے لیے ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ پیدل جانا پڑے, کیونکہ بسز کا انتظام مشکل سے ہوتا ہے, ٹرانسپورٹ مشکل سے ملتی ہے, تو بہت سارے لوگ پیدل بھی جاتے ہیں. تو طواف وداع کے لیے, طواف زیارہ کے لیے آپ عام کپڑوں میں جائیں گے تو اس کیس میں آپ سلیپر اور جاگرز بھی پہن سکتے ہیں. تو اپنا ایسے شوز رکھ لیں جو آپ کی کمر کے لیے کمفرٹیبل ہوں یا جو آپ کو چلنے میں آسانی ہو, یہ نہ ہو کہ آپ ایسی مطلب تکلیف میں آ جائیں کہ آپ کے پیروں میں چھالے پڑ جائیں. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ دیکھ لیں. چوتھی چیز یہ کہ جو خواتین وغیرہ جن کے ساتھ بچے ہوں وہ اپنے ساتھ میڈیسن گلوز آتے ہیں, وہ گلوز رکھ لیں. اس کی وجہ ہے کہ اگر وہ گلوز ہوں گے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ان کو کوئی عالم دین یہ نہیں کہے گا کہ بھئی آپ بچے کو ڈائپر تبدیل کر رہے ہیں یا اس کے لیے کوئی کلیننگ کر رہے ہیں تو اس کے ویٹ ٹیشوز جو ہوتے ہیں اس میں خوشبو ہوتی ہے, تو پھر آپ کے لیے مسئلہ ہوگا کہ خوشبو ہاتھ سے لگی ہے. تو اس سے آسان یہ ہے کہ آپ وہ گلوز پہن لیں اور وہ گلوز کے بعد جو ہے وہ اس گلوز کو اتار دیں. تو جنرلی طور پر میڈیکل اسٹور کی دکان پر یہ گلوز ملتے ہیں, یا عمومی طور پر بعض اوقات یہ جو ہماری 2 ریال والی دکانیں ہوتی ہیں یہاں بھی مل جاتے ہیں. کوئی 10-15 ریال کے گلوز کا پیکٹ ہوتا ہے, یہ کام آنے والی چیز ہے. تو اس کو پلیز ذرا دیکھ یہ بھی رکھ لیں. ایک اور چیز یہ کہ مینا کے اندر ایکسٹینشن وائر ضرور رکھ لیں چارجنگ کے لیے, موبائل چارجنگ کے لیے ضرورت پڑتی ہے. تو اگر آپ کے پاس ایکسٹینشن وائر ہوگا تو آپ کو پھر کسی کی ڈیپینڈ نہیں ہوں گے آپ, ورنہ بعض اوقات ایکسٹینشن وائر نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں میں جھگڑا ہوتا ہے کہ بھائی ہم چارجنگ نہیں کر پا رہے. تو آپ اپنے طور پر ایک ایکسٹینشن وائر ضرور رکھ لیں تاکہ آپ کو کم از کم پرابلم نہ ہو. یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے, میں اپنا ایکسٹینشن وائر ساتھ لے کے چلتا ہوں. تو اس سے فائدہ رہتا ہے کہ آپ کے پاس اگر ایک ایکسٹینشن وائر ہے تو آپ کی کوئی ڈیپینڈنسی نہیں ہے آپ لگانے کے لیے. ایک اور چیز یہ بیٹری پیک رکھ لیجئے, ایک موبائل کو چارج کرنے کے لیے بیٹری پیک آپ کے پاس ہو تاکہ آپ کم از کم اگر خدا نہ خواستہ آپ کے پاس ایسا کوئی سچویشن آ جائے تو آپ بیٹری پیک جو ہے آپ کے پاس ایک ہو. امبریلا بہت کام کی چیز ہے. ایونچولی بعض کیمپ والے جو ہیں مہیا کرتے ہیں, بعض نہیں کرتے. تو اگر آپ کے پاس ہو تو اچھا ہے, آپ کے پاس اپنی ہونی چاہیے. تو آپ اپنے لیے جو ہے وہ چھتری جو ہے وہ خاص طور پر جو ہے رکھیں, کیونکہ گرمی کا موسم ہے, آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے. ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے, بعض لوگوں کو کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے اس پورے حج کے پروسیس کے اندر, کیونکہ بیتھ رومز کا چینجنگ کی وجہ سے مسائل درپیش ہو جاتے ہیں. اب بعض اوقات بیتھ رومز ٹھیک نہیں ہوتے, یا ویسے تو بہت سارے گروپس کے اندر بڑے اچھے بیتھ روم ہوتے ہیں, خصوصاً محفوظ وغیرہ میں تو بہت بہتر انتظامات ہوتے ہیں. تو اس کے لیے بڑا ایک اہم چیز یہ ہے کہ آپ اسبغول رکھ لیں اپنے ساتھ. اسبغول جو ہے نا وہ ہر کھانے کے لیے کے ساتھ استعمال کر لیں تو وہ ڈائجیشن پروسیس میں آپ کے لیے فائدہ دے گی. تو یہ میں صرف اور صرف اپنے احباب کے ساتھ جو اب حج کی یا ان سے تجربات کی روشنی میں کہہ رہا ہوں, یا اپنے تجربات کی اس میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کام آنے والی چیزیں. میڈیسن رکھ لیجئے, میڈیسن جو آپ کے کام کی ہیں وہ میڈیسنز آپ کے پاس ہونی چاہیے, خصوصاً آپ کو جیسے اینٹی الرجک ہے یا بخار کی دوا ہے. بعض اوقات اے سی بہت تیز ہوں گے تو اب کسی کے سامنے اے سی ہے اس کو سردی لگے گی تو لامولا وہ بیماری کا مسئلہ ہو سکتا ہے.
تو ایسی صورت میں جو ہے وہ آپ کے پاس میڈیسنس ہونی چاہیے. اور جب آپ مینا میں آپ دیکھیں، آپ یہاں سے جب جائیں گے تو جو جو چیزیں مجھے یاد آ رہی ہیں میں ساتھ ساتھ اس کو کور کرتا جا رہا ہوں کہ جب آپ یہاں سے سفر کرتے ہوئے جائیں گے، آپ نے بعض حضرات تو مینا میں ڈائریکٹ چلے جائیں گے تو ان کا پورا دن ہوگا، اور بعض حضرات طواف قدوم کر کے یا بعض اوقات عمرہ کر کے پھر اپنے سر سے بال کٹوا کے پھر واپس کیمپ مینا کے کیمپ میں آئیں گے. تو مینا میں آپ کے پاس جو پورا دن ہے وہ تقریباً ظہر سے لے کر دوسرے دن فجر یا آپ تھوڑا سا پہلے سمجھ لیں وہ وقت ہوگا. اور اس وقت میں اصل میں آپ کے پاس جو ہے اعمال کرنے کے لیے کوئی ہوں گے نہیں، ایسے کوئی اعمال عبادت نہیں ہے جس کو شریعت نے آپ کو کہا ہو کہ بھئی یہ عبادت کی جو ہے وہ کوئی ایسی خاص عبادت کرنی ہے. تو مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ میرا حج بہترین ہو. اس کے لیے آپ اپنے طور پر جو ہے اپنا کرائٹیریا اخذ کر لیں کہ بھئی میں نے کیا کیا کرنا ہے. میں نے ظہر کے بعد 100 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، 100 دفعہ استغفار کرنی، 200 دفعہ 300 دفعہ استغفار کرنی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنی ہے. اگر جمعے کا دن پڑھ رہا ہے، کیونکہ آپ حضرات کے لیے جمعے کا دن پڑھ رہا ہے، تو جمعے کے دن جو ہے مجھے سورہ کہف پڑھنی ہے. اگر جمعہ ہو رہا ہے تو جمعہ اٹینڈ کر لیں، اور اگر جمعہ نہیں ہو رہا تو پھر آپ حضرات جو مسافر ہیں وہ مسافر کی طرح ظہر پڑھ لیں گے. تو آپ اپنے طور پر دیکھیں کرائٹیریا مکمل کر کے جائیں کہ میں نے یہ کرنا ہے، میں نے 300 دفعہ اذکار کرنے ہیں، میں نے یہ بیٹھ کے 300 دفعہ بیٹھ کے کرنا ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو لا مولا شیطان تو نہیں چھوٹا، شیطان تو آپ سے چاہتا ہی ہے کہ وہاں آپ کو وہ سٹائے یا بحث و مباحثے میں یا دوسری چیزوں میں لگائے. تو اگر آپ ہر نماز کے بعد اپنی ترتیب بنا لیں گے کہ میں نے اپنی ہر نماز کے بعد 100 دفعہ، ایک مثال دے رہا ہوں کہ 200 دفعہ جو ہے میں نے درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں نے 1000 دفعہ استغفار کرنا ہے. میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ استغفار جو ہے وہ تقریباً 1000 دفعہ استغفر اللہ العظیم واتوب علیہ، استغفر اللہ، یہ بہترین نسخہ ہے. اور تقریباً 40 سے 45 منٹ میں انسان 1000 دفعہ پڑھ لیتا ہے. تو اب انسان کے پاس وہاں پہ عبادت کرنے کے لیے انسان وہاں پر آیا ہے تو اپنا ذکر و اذکار کرے تو کم از کم 1000 دفعہ استغفار کر لے ہر نماز کے بعد. پھر اس کے بعد جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کر لے کہ میں نے آدھا پارا یا ایک پارا یا پاؤ پارا میں نے تلاوت کرنی ہے. تو جب آپ اپنا گول سیٹ کریں گے تب آپ آگے چلیں گے. اگر آپ گول سیٹ نہیں کریں گے تو شیطان آپ کو بولے گا بھائی بہت خوبصورت بات ہے، سو جاؤ. میں آپ کو ایک اس کی مثال اپنا تجربہ بتاؤں کہ ہم ایک دفعہ گئے، ایک دین کی ایک گیدرنگ تھی، تو ہم وہاں پر مطلب اب وہاں جہاں تھوڑا سا کوئی لیکچر اسٹارٹ ہو ہم سونے لگے. تو ہم نے وہی ساتھیوں سے پوچھا کہ یار یہاں تو بڑی نیند آتی ہے، نہ کوئی کمفرٹ ہے اور نہ کچھ ہے، اور یہاں پر ہم آ کے بڑے سکون سے سو رہے ہیں. تو انہوں نے بڑی عجیب بات کی، انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو اس وقت جو ہے نا شیطان کے پاس تمہارے لیے کوئی بہتر عمل نہیں ہے، کیونکہ اگر تم سنو گے تو دین کی بات جائے گی دل میں، تو اس سے بہتر عمل یہی ہے کہ وہ تمہیں سلا دے. تو اس کو جو ہے وہ یاد رکھیے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کی کرائٹیریا سیٹ ہو کہ میں نے ہر نماز کے بعد ہر اس کے وقت کیا کرنا ہے. دوسری بات یہ کہ آپ جب جائیں گے تو آپ کا بہت سارے اسکول آف تھاٹ سے بات ہوگی، آپ کی ملاقات ہوگی، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا. اب آپ جب بولیں گے کہ میں نے فلاں عالم دین سے پوچھا ہے تو وہ ہو سکتا ہے بات یہ کہ بھائی کہاں لکھا ہے. اب یہ ایسے ہی سوال ہے ایک عام انسان سے، جیسے کوئی شخص جو ہے نا وہ کسی ایک مریض سے جس کو کوئی مرض ہو گیا ہے، فار ایگزامپل اس کو کوئی کینسر ہو گیا یا کچھ ہو گیا، اور اس کو ڈاکٹر کنسلٹنٹ لکھ کے دے کہ بھئی آپ کو کیمو ہونی ہے یا آپ کو یہ دوا آپ کے لیے ہے، اور کوئی شخص اس سے پوچھے بھائی کہاں تم نے کہاں لکھا ہے، تو وہ تو یہی کہے گا نا کہ میں نے ڈاکٹر کے پاس، ایک کنسلٹنٹ کے پاس جس کو میں سمجھتا تھا کہ وہ ایک ریناؤنڈ کنسلٹنٹ ہے اور میں اس پہ ٹرسٹ کرتا تھا، میں اس کے پاس گیا اور اس نے مجھے دوا لکھ کے گئی. ایک عام آدمی کہاں اس چیز کو سمجھتا ہے. تو ایک عام آدمی جو ہے وہ کس لیول تک جا سکتا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ یہی ہے کہ وہ ایک عالم دین کے پاس جائے گا، زیادہ سے زیادہ اور تحقیق کرے گا تو وہ تھوڑا سا اور اوپر نکل جائے گا کہ فقہا کے کیا قول ہیں. لیکن اگر وہ تحقیق کا، اگر ہم عالم دین سے ایک ایک بات کی تحقیق کرنے بیٹھ جائیں گے تو وہ تو ایک ایک مسئلے کو بتانے کے لیے 2 گھنٹے لگ جائیں گے. ایک ایک چیز کی تحقیق پھر جائے گی، پھر احادیث ہیں، پھر احادیث کی سندیں ہیں، پھر متن ہیں، پھر اس سے آگے اس کے اسماء اور رجال ہیں، پھر یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا عمل تھا یا نہیں تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل تھا یا نہیں تھا، یہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس کی کیا انڈرسٹینڈنگ لی ہے. یہ ساری باتیں امپورٹنٹ. تو فقہائے کرام نے ہمیں مسئلہ حل کر کے دے دیا کہ بھئی ہمیں ہمارے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں، اور انہوں نے کیٹیگرائز کر دیا. اب کیٹیگرائز کس طرح کر دیا کہ بعض چیزیں فرض ہیں، بعض چیزیں سنت ہیں، بعض چیزیں واجب ہیں، بعض چیزیں مستحب ہیں، بعض چیزیں کر لیں تو اچھی بات ہے، بعض چیزیں کریں نہ بات ہے. اب اگر یہ کلاسیفیکیشن نہیں ہوتی تو پھر تو ہمارے لیے ہر چیز ہی فرض ہو جاتی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ
منا میں رات انہوں نے قیام کیا ہے. اب اگر کوئی شخص منا سے رہ گیا تو پھر کیا کریں گے؟ اس کا فرض چلا گیا, حج نہیں ہوا یا حج ہو گیا. تو یہ تو کرائٹیریا فقہاء کرام کا احسان ہے کہ انہوں نے یہ کرائٹیریاز بیان کر کے دے دیے. تو ہم کسی سے کنفرنٹیشن نہ کریں اور اپنے اعمال کے ساتھ لگیں. وہاں پر جو ہے آپ نے جو سیکھا ہے, آپ نے جو سمجھا ہے, اگر جن علماء سے آپ کانٹیکٹ میں ہیں ان سے مسائل پوچھ لیں وہیں پر اور آگے چلیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا. دیکھیں اس امت کے اندر اختلاف ہونا کوئی بڑی بات نہیں, لیکن جب اختلاف کسی جاہل لوگوں کے ہاتھ, مجھ جیسے انسان کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ خطرناک بات ہے. چھری کا استعمال بالکل ٹھیک ہے, جائز ہے, لیکن اگر چھری جو ہے وہ کسی بچے کے ہاتھ میں یا پاگل کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ خطرناک چیز ہے. تو اس لیے امپورٹنٹ ہے. دوسرا یہ کہ جہاں وہاں جو اب آپ ہوں گے وہاں سیشنز ہوں گے, ان سیشنز کو سنیے. اگر وہاں کوئی سیشنز ہو رہے ہیں تو آپ ان سیشنز کو سنیے. الا یہ کہ اگر وہ سیشنز جو ہیں وہ کسی خاص مسائل کو, بعض حضرات میں نے دیکھا بعض گروپس میں تو وہ خالی ایک اسپیسیفک چیز کا ایجنڈا کی بات کرتے ہیں, تو ان سے اب بہرحال وہاں آپ اس علماء کو سنیے. اور وہاں دوسری چیز یہ کہ بھائی ایک امپورٹنٹ چیز ہے, وہاں پر آپ سوشل میڈیا سے اوائڈ کریں, خصوصاً سیلفیز سے. سیلفیز جو ہیں, دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, گو کہ علماء کی اب بڑی تعداد یہ کہتی ہے کہ جو الیکٹرانک ڈیجیٹل فوٹوگرافی ہے یہ اس میں نہیں آتی, تصویر کی اس میں. لیکن کوئی بھی عالم کا مجھے ایک فتویٰ بھی ایسا نہیں ملا جہاں پہ یہ کہتے ہوں کہ جی یہ عام مقصد کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے. وہ یہی کہتے ہیں کہ ضرورت کے لیے استعمال کی جائے. اگر ضرورت نہیں ہے تو اس کا استعمال ضرورت نہیں ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اتنی سخت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اشد من العذاب, کہ سب سے زیادہ عذاب جو دیا جائے گا والمصورون کو, جو تصویر بنانے والا ہے. اب جب حدیث اتنی سخت موجود ہے اور خصوصاً ہم عبادت کے لیے جا رہے ہیں, تو وہاں پر کیمراز کے تھرو اپنے طواف کے اندر موویز کو بنانا اور سیلفیز کو بنانا, وہاں پر مجھے کوئی ایک عالم میں نے آج تک جتنی کہیں کسی دنیا کے کسی مکتب فکر میں وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ ثواب کا کام ہے. تو پھر جب ثواب کا کام نہیں ہے تو پھر حرم کے اندر ایسا کام کرنا تو بہت خطرناک ہے کہ انسان جو ہے, اگر یہ حدیث صحیح, اگر وہ حدیث, یہ تو فقہا نے ہمیں کہا کہ یہ تصویر اس میں فال نہیں ہو رہی, لیکن اگر خدا نہ خواستہ بعض فقہا کی اسٹل یہ رائے ہے کہ یہ تصویریں اس میں آتی, تو ہم عبادات کے اندر جو ہے ان چیز کو کلاسیفائڈ کر لیں کہ بھئی یہ چیز جو ہے عبادت کا عمل نہیں ہے, اور ہمیں وہ اعمال کرنے ہیں جو کہ عبادت والے اعمال ہیں. اور ہمیں حج کی یادیں جو ہے اپنے دل میں رکھ کے لے کے جانی ہے, اپنی زندگی کی ٹرانسفارمیشن کی صورت میں لے کے جانی ہے. تو پلیز ایوائڈ سیلفیز کو کریں. اس سے ایک اور بھی نقصان ہے, بعض جگہ اسٹیمپیڈ کا خطرہ ہو جاتا ہے صرف اس سیلفیز کی وجہ سے. آج سے 2 سال پہلے میں مدینہ منورہ میں تھا اور ہم عید کی نماز پڑھ کے نکلے اور لوگوں نے حسب معمول جو ہے موویز بنانا اور سیلفیز بنانا شروع کر دی. تو وہاں پر جو کوریڈور تھا وہاں سے جہاں اتر رہے تھے لوگ, وہاں اسٹیمپیڈ ہوا اور لوگ جو ہے وہ پھنس گئے. تو اب ہم کیوں ایک ایسے عمل کی وجہ سے نہ جس کا کوئی ثواب ہے اور نہ جس کا کوئی فائدہ ہے اور نقصان الٹا نظر آتا ہے, تو ہم کیوں اس کو اپنے گلے میں اپنے اعمال کی صورت میں لے کے جائیں. دوسری بات یہ کہ اگر آپ فار ایگزامپل طواف کے دوران موویز بنا رہے ہیں, خدا نہ خواستہ کسی غیر محرم کی موویز اس درمیان میں پڑ رہی ہیں, تو اب آپ سوچئے کہ آپ کیا گناہ لے کے جا رہے ہیں اپنے ساتھ. وہ آپ موویز آگے بھیجیں گے, وہ دوسرے لوگوں کو نظر آئیں گی. ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے کہ انسان جو ہے جو اعمال کرتا ہے, مطلب اس کو اس طرح سے کہہ لیجئے, میں حدیث کا مفہوم وہ کر لیتا ہوں, اس کو اس طرح سے کہہ لیں کہ انسان جو عمل آگے بھیجے گا خیر کا وہ آگے جائے گا, اور جو پیچھے بھیجے گا برا عمل بھیجے گا وہ آگے ہمارے اکاؤنٹ میں آئے گا. تو ہم کیوں ایسے اعمال کا سبب بنے کہ جو ہمارے لیے جو ہے وہ مشکلات کا سبب بنے. اور خصوصاً حج کے اندر دیکھیں, جس طرح حج کے اندر حرم کے اندر 1 لاکھ نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ نماز کے برابر ہے, اسی طرح گناہ اگر کسی سے ہو جائے تو پھر کیا ہوگا آپ مجھے بتائیں. تو چیزوں کے اعتبار, ایک اینٹ حرم کے اندر رکھی ہے اس کی ویلیو کیا ہے, اور ایک اینٹ جو ہے وہ باہر کسی حرم کے باہر لگی ہے اس کی کیا ویلیو ہے, اور ایک اینٹ جو ہے وہ کسی ٹوائلٹ میں لگی ہے اس کی کیا ویلیو ہے. حالانکہ برکس ہی ہیں, وہ ساری اینٹیں ہی ہیں, لیکن کلاسیفیکیشن مختلف ہو گئی ان کی جگہ کی وجہ سے. تو اسی وجہ سے گناہوں کی چیزیں بھی ان کے جگہوں کی وجہ سے اعتبار کے حساب سے مختلف ہو جاتی ہیں. ہم بعض اوقات مسجد میں جاتے ہیں, لوگ بولتے ہیں بھائی مسجد میں یہ کام ہوگا, مسجد میں یار مسجد میں بیٹھ کے یہ کام کر رہے ہو, تو بھائی اس کو ایوائڈ کیجئے. ایک اور چیز ہی, عرفات کے اعمال, جب آپ عرفات میں جائیں گے تو آپ کو ہو سکتا ہے آپ کا آپریٹر 5 نمازیں نہ پڑھوائے منا میں, آپ ہو سکتا ہے رات کو ہی آپ ٹریول کروا دیں. ٹھیک ہے, اب آپ کو ہو سکتا ہے رات کو 12 بجے ہی آپ کو میسج آ جائے کہ جی آپ کو
ٹریولنگ کے لیے رات کو ہی نکلنا ہے. تو آپ عمومی طور پر گروپس میں فیملیز کے ساتھ ہی چلتے ہیں اپنے ساتھ. اگر آپ لوگوں کے بچے ساتھ ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ بتا رہا ہوں, اپنے ساتھ کوئی ٹیگز لے لیں اور بچوں کے ہاتھ پر یا ان کے گلے میں وہ اپنے فون نمبرز کر کے ڈال دیں. خدا نخواستہ کہیں مس پلیس ہو گئے تو آپ کے پاس کم از کم آپ سے وہ کانٹیکٹ تو کر سکتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے, خصوصاً وہ بچے جو کہ 2-4 سال کے ہیں, وہ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں, ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے ہاتھ میں, یا اگر فیملیز بھی ہیں تو اپنے ہاتھ میں ایک ٹیگ ڈال لیں جس میں فون نمبر اویلیبل ہو. تو یہ ایک میں تجرباتی چیز بتا رہا ہوں کہ آپ کہیں اگر خدا نخواستہ مس پلیس ہو گئے تو کم از کم آپ کے پاس وہ فون نمبر, بچے کا فون نمبر اویلیبل ہو, کوئی بھی آپ کو کانٹیکٹ کر کے وہ فون نمبر دے سکے. تو بچے کے لیے گلے میں ٹیگ ڈال دیں, یا میں نے دیکھا بعض لوگ جو ہے وہ کپڑوں کے ساتھ سلائی کر دیتے ہیں اس ٹیگ کو, تو کم از کم بچہ جو ہے وہ نظر آ جاتا ہے کہ بھئی یہ فون نمبر ہے, اور آپ ان کیس اگر کہیں مس پلیس ہو جائے بچہ تو آپ کو مل سکتا, آپ کو پریشانی نہ ہو. جب آپ عرفات کے لیے نکلیں گے انشاءاللہ رات میں, تو عمومی طور پر یا تو جو لوگ صبح نکلیں گے وہ تو نماز پڑھ کے منا کی 5 نمازیں پڑھ کے نکلیں گے, لیکن جو لوگ صبح رات ہی کو نکل جائیں گے ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ عرفات میں جا کے سو جائیں. اور عرفات, کیونکہ عرفات کا اصل ٹائم آپ کا جو امپورٹنٹ وقت ہے وہ شروع ہوگا زوال کے بعد, یعنی ظہر کے بعد سے لے کر مغرب تک. یہ آپ کی زندگی کا پروسیس موومنٹ ہے, اس کو ضائع مت کیجیے گا. تو عرفات کے اعمال میں یہ ہے کہ صبح اگر آپ پہنچ جائیں جلدی تو اپنے آرام کر لیں, اپنے نیند پوری کر لیں. دوسری چیز یہ کہ دعاؤں کو لکھ لیں. ہم نے اپنے بڑوں سے دیکھا کہ وہ دعاؤں کو نوٹ کر لیتے تھے. جو دعا جس نے کہا ہے اس کا نام لے لیجئے, پہلے اللہ کی حمد و ثنا لکھ لیجئے, جتنی حمد و ثنا اللہ کی یاد ہے کہ اللہ تو بڑا ہے, تو کریم ہے, تو رحیم ہے, تیرے وسائل بڑے ہیں, تیری کبریائی بڑی ہے, ہر چیز جو اللہ تعالیٰ کی صفات اعلیٰ ہیں وہ لکھ لیجئے. حدیث شریف میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی جو ہے وہ انہوں نے دعا کی, مفہوم بتا رہا ہوں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم نے دعا مانگنے میں جلد بازی کی. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعا کا طریقہ بتایا. دعا کا طریقہ اس طرح بتایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تمہیں سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے, پھر مجھ پر درود شریف بھیجنا چاہیے تھا, اور پھر مانگتے جو اللہ تعالیٰ سے مانگنا تھا. بعض حضرات اہل علم کا یہ بھی ہے کہ وہ درود شریف سے شروع کرتے ہیں, لیکن وہ پھر بھی پہلے ہی صلاۃ والسلام یا اللہ کی حمد و ثنا بیان کر چکے ہوتے ہیں. لیکن عمومی طور پر دعا کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں. اگر آپ نے کبھی شیخ سدیس کو دعا کرتے سنا ہو, یا شیخ شریم کو سنا ہو, یا شیخ بدیر کو سنا ہو, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں, خوب لمبا اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف بھیجتے ہیں, پھر اپنے دعائیں مانگتے ہیں. اور پھر دعائیں جو ہے مانگے انسان, دعا جو ہے وہ دراصل احساس کا نام ہے. دعا ایک ہمارے یہاں عمومی طور پر ہے کہ ملتے ہوئے بول دیا کہ بھئی دعاؤں میں یاد رکھنا. دیکھیں دعا وہ ہے جو کہ آپ اور میرے سینے سے نکلے گی کسی کے لیے. آپ پہ کسی نے احسان کیا ہے, آپ کے سینے سے دعا نکلی, تو اپنے دعاؤں میں اپنے لوگوں کے نام لکھ لیں اور ان کے لیے دعائیں لکھ لیں. تو پوری لسٹ بنا لیں تاکہ آپ کے پاس ایک بہت بڑا ایک کیپیسٹی موجود ہو کہ آپ اللہ کے سامنے دربار میں بھی, اللہ آپ سے جانتا ہے, لیکن اللہ نے اسی جاننے کے اوپر آپ کو تقریباً 8 سے 10 گھنٹے کا وقت دیا ہے کہ بھئی مجھ سے مانگو. اب یہاں تو حال یہ ہوتا ہے کہ 15 منٹ اللہ سے مانگا, اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں اس سے آگے مانگنا ہی نہیں آ رہا. تو ہم اللہ سے دعا کی مانگنے کی تیاری کر کے جائیں. دوسری یہ کہ بہت ساری ایسی دعائیں ہیں آج کل یوٹیوب پہ, انتہائی سے زیادہ آج تو یوٹیوب مطلب بڑھا ہوا ہے. بہت سارے علماؤں کی دعائیں, مفتی تقی عثمانی رحمہ اللہ دامن و برکاتہم علیہ کی دعائیں ہیں, ان کی اجتماعی دعائیں. دعاؤں کو سن لیں تاکہ سیکھ لیں کہ ایک دعا کس طرح مانگی جاتی ہے, اور اللہ تعالیٰ سے چمٹ جائیں اس دن. یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا دن ہے. اگر ہم نے اس دن اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگا تو پھر کس دن مانگیں گے؟ تو دعا کے اندر اپنے آپ کو لگا دیجئے, اور دعا کے اندر بالکل اپنے آپ کو اٹھا دیجئے. آپ کو اس وقت دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. آپ کو دعا ایسی پریکٹس ہونی چاہیے دعا کی, جیسے ہم بولتے ہیں نا کہ جب ہم ایک میچز جو ہمارے ایونٹس ہوتے ہیں, فار ایگزامپل میرا تعلق آئی ٹی سے ہے, تو جب ہم پریزنٹیشنز یا بڑے ایونٹس ہوتے ہیں تو اس سے پہلے ہم تیاری کرتے ہیں کہ یار ہم نے ایک پریزنٹیشن کرنی ہے, اس کا ایک پورا ریہرسل کرنی ہے. تو ہم اپنے طور پر دعاؤں کی تیاری کر کے جائیں کہ ہم نے کس طرح مانگنی ہے, ہم اللہ تعالیٰ کے آگے کس طرح پیش ہوں گے. اللہ کے آگے تو کبھی پیش, لیکن ہمارے دعاؤں کی پریزنٹیشن ہمارے پاس ہو کہ ہم نے یہ دعا مانگنی. کامن دعائیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث میں دعائیں آئیں, قرآن کریم میں جتنی دعائیں آئیں, وہ آپ دیکھ لیں. تیسری چیز یہ کہ دعاؤں کے ساتھ ترجمہ دیکھ لیں, اس کی ٹرانسلیشن, تاکہ ہمیں پتہ تو ہو کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں.
ایک امپورٹنٹ چیز اپنے والدین کے لیے، ان کے والدین کے لیے، ان کے والدین کے لیے، اپنے اولادوں کے لیے، آگے آنے والی نسلوں کے لیے، ان کے ایمان کے لیے، ان کی دنیا اور آخرت کی ترقی کے لیے، آپ کی اپنی دنیا اور آخرت کی ترقی کے لیے، آپ کی اپنی زندگی اور صحت کے لیے، اپنی اولاد کی زندگی اور صحت کے لیے، آپ کی صبح اور شام کی رزق کی فراوانی کے لیے، آپ پہ کسی کوئی ٹیسٹ نہ آئے اس سے بچنے کے لیے، آپ کو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے جب ہم کو اور ہم سب کو لے کے جائے تو ایمان کے ساتھ لے کے جائے، یہ دعا پھر اللہ تعالیٰ سے ہر چیز کی دعا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر تم ایک لیس بھی باندھتے ہو تو تم اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ بھئی تمہیں ایک جوتے کا تسمہ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کر دیجیے. تو آپ کے پاس جو آپ کے لیے، آپ کے کسی کوئی مالی قرضے میں ہے، اے اللہ مجھے قرض سے بچانا، اے اللہ تعالیٰ مجھے پریشانی سے، حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول فرمایا دعا مانگو کہ مجھے دبنے کی موت سے بچا، مجھے اچانک موت سے بچا، مجھے ناگہانی موت سے بچا، مجھے ڈوبنے کی موت سے بچا، مجھے جلنے کی موت سے بچا. تو ہم اور آپ تمام اس طرح کی ایک حدیث کے اندر کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ جب ایک حدیث کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ کسی مسلمان کو بیماری میں دیکھ لیا تو اس طرح دعا مانگ لے، اللہ تعالیٰ یہ جو میرا بھائی اس پریشانی کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بچا لینا. تو ہم اپنے لیے پریپئر کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی بیماریوں سے بچا جو کہ ناگہانی طور پر ہمیں کسی کے آگے جو ہے وہ ذلیل و رسوا کر دیں، یا ہمیں تیرے علاوہ کسی کا محتاج کر دیں. ہمیں رزق کی اس سے بچا، ہمیں حلال روزی عطا فرما. ہمیں ایک بڑی اچھی دعا مولانا حکیم اختر صاحب مانگتے تھے، وہ کہتے تھے بڑی خوبصورت دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اپنا بنا لیجئے اور آپ میرے ہو جائیے. وہ بار بار یہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ مجھے اپنا بنا لیجئے اور آپ میرے ہو جائیے. اب یہ دعائیں جب ہم سیکھیں گے تو عرفات کے میدان میں ہم کھڑے ہوں گے اور اللہ سے تعلق بناتے ہوئے یہ دعاؤں کو مانگیں گے. دیکھیں یہ آپ کی زندگی کا، میں ہمیشہ یہ بولتا ہوں کہ اکثر لوگوں سے میں نے سنا عام طور پر، یار یہ تمہارا پہلا حج ہے. آپ یہ سوچیں ہو سکتا ہے یہ آخری ہی حج ہو. تو جب آخری حج ہے تو جس نے 10 حج کیے ہیں اس کے لیے بھی برابر ہے، اور جس نے ایک حج کیا اس کے لیے بھی برابر ہے. تو آپ اور ہم زندگی کا یہ آخری حج کر رہے ہیں، اس کی نیت ہو. دوسری چیز یہ کہ بعض حضرات مسجد نمرہ جانا چاہیں گے یا جبل رحمہ جانا چاہیں گے. مسجد نمرہ میں بہت رش ہوتا ہے، گرمی تقریباً 50 ہو رہی ہے. اگر بہت سارے لوگوں کو دیکھا وہ جا تو چلے جاتے ہیں لیکن وہ اتنا تھک ہار جاتے ہیں کہ وہ ان دعاؤں کے وقتوں میں پھر بھول میں رہ جاتے ہیں. تو اگر آپ کے اندر کیپیسٹی ہے، ہمت ہے، تو مسجد نمرہ چلے جائیے. خصوصاً فیملیز کو تو ایوائڈ کیجیے. اور بعض لوگ جبل رحمہ بھی چلے جاتے ہیں کہ جبل رحمہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کھڑے ہو کے. تو اگر کسی کے اندر ہمت ہے اس گرمی میں تو نہیں ہے تو باہر کھڑے ہو کے تھوڑی دیر دعا مانگے، کھڑے ہو کے اور اللہ تعالیٰ سے مانگے. تو آپ اپنی دعاؤں کو اپنے ایک اور گزارش جو کہ میں اکثر بہت زیادہ کرتا ہوں، اور اکثر اس عرفات کے دن بحث مباحثے کا دن نہیں ہے. جس نے 4 پڑھنی ہے اس کو 4 پڑھ دیجیے، جس نے 2 پڑھنی ہے اس کو 2 پڑھنے دیجیے، جس نے 7 ملا کے پڑھنی ہے اس نے 7 ملا کے پڑھنے دیجیے، جس نے نہیں پڑھنی اس نے پڑھنے دیجیے. آپ اس مسائل میں نہ پڑھیے. اگر فرض کیجیے اگر آپ کسی جگہ پر ایسی جگہ پر امت کی توڑ کا سبب نہ بنے، تو جیسے میں نے کہا کہ امت کے توڑ کا سبب نہ بنے، آپ کم از کم اس کے اندر بحث و مباحثے کا حصہ نہ بنے. جہاں ہو آپ اپنے آپ کو سائڈ میں رکھیں، اپنی نمازیں آپ نے جو عالم دین نے آپ کو بتایا ہے اس کو فالو کرتے ہوئے نمازیں پڑھیں، اور کسی سے اور کوئی لڑنے جھگڑنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. خواتین کے کیمپ میں اکثر جماعت بن جاتی ہے خواتین کی، اس کو ایوائڈ کیجیے. ایسا کچھ جو ہے ہمیں عقلی طور پر یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کیسے ہوتا ہے. اچھا، جب آپ یہاں سے عرفات کے دن سے فارغ ہو جائیں گے، ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ کہ عرفات کے میدان سے جب آپ عرفات کے کیمپ سے نکلیں گے تو جب مغرب کا وقت قریب ہو جائے تو اس وقت اپنے آپ کو ریڈی کر لیں باہر نکلنے کے لیے. کیونکہ اگر آپ بہت زیادہ، جب آپ کو آپریٹر بولے گا تو اپنے آپ کو تیار کر لیں، اور کچھ کھانے پینے کا عرفات میں سے لے لیں تھوڑا سا، خصوصاً پانی کی بوٹلز وغیرہ لے لیں. اپنا اسپرے بوٹل ہے تو اس کو بھر لیں، کیونکہ عمومی طور پر گھنٹہ لگ جاتا ہے، گھنٹہ سوا گھنٹہ، 2 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں، 3 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں آپ کو مزدلفہ پہنچنے میں. اٹ ڈیپینڈز آن کہ آپ کتنی جلدی اسٹیشن پر پہنچ گئے ہیں. تو اپنے ساتھ آپ کے پاس پانی کی بوٹلز ہوں 2-3 آپ کی، اور آپ کی اہلیہ کے پاس، یا اگر آپ اکیلے ہیں تو 2-3 پانی کی بوٹلز ہوں، اور آپ کے پاس جو ہے کچھ کھانے کا سامان ہو، تاکہ رات کو اگر خدا نہ خواستہ، ویسے تو انتظام ہوگا، اکثر کیمپس میں انتظام ہوتا ہے، لیکن خدا نہ خواستہ تو آپ کے پاس رات گزارتے وقت کچھ آپ کے پاس کھانے کے لیے ہو، وہاں جو آپ کے پاس عرفات میں اویلیبل ہو اس میں سے کچھ رکھ لیں. ایک اور چیز بھول گیا، ٹیشو پیپر کا ڈبہ ضرور رکھ لیجیے گا عرفات کے میدان کے لیے. یہ یاد رکھیے، بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ بعضوں کا ٹیشو اویلیبل نہیں ہوتے، انسان کو چھینکیں آ رہی ہوتی ہیں، الرجی ہو رہی ہوتی ہے، تو ٹیشو جو ہے وہ خاص طور پر جو ہے وہ ٹیشوز کام آنے والی چیز ہے.
अच्छा, जब आप मुजल्फा के लिए चलेंगे तो आपको कम से कम ये याद रखें, बाज ऑपरेटर्स जो है वो जल्दी पहुंचा देते हैं स्टेशन पर। तो स्टेशन पर उमूमी तौर पर मेरा तजुर्बा ये रहा है कि गवर्नमेंट उस वक्त तक ट्रेन नहीं चलाती जब तक कि मगरिब ना हो जाए। तो कोशिश ये करें कि मगरिब से पहले ट्रेन में ना बैठें, कम से कम आप ट्रेन के आस करीब रहें, ताकि जैसे ही वो ट्रेन चलेगी पहली निकल जाएगी, दूसरी में बैठ के चले जाइएगा। तो और अगर 99.9% हुकूमत इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है कि वो ट्रेन चलती ही नहीं है मगरिब से पहले। अगर आप मगरिब से पहले, मगरिब में आप फर्ज कीजिए पहली ट्रेन में पहुंच गए, तो आप मगरिब पे पहुंच जाएंगे। जैसे मुफ्ती उमर साहब का सेशन हुआ था तो उन्होंने कहा कि अगर आप मगरिब के वक्त में पहुंच गए हैं तो फिर मगरिब के वक्त में पहुंच गए हैं तो जो है वो नमाज को जो है वो डिले कर दें और इशा के वक्त में फिर मगरिब और इशा की नमाज पढ़ें। बाज़ जगह देखा यह गया है कि अक्सर लोग जो है नमाज जब पढ़ते हैं तो वहां पर गद्दे बिछे होते हैं, उन्हीं पर नमाज पढ़ रहे होते हैं। देखिए, गद्दों पर नमाज ना पढ़े। एक ऐसी चीज जो कि इतनी नरम हो कि उससे जमीन तक मतलब आपकी मतलब पहुंच ना हो सके, अहले इल्म कहते हैं नमाज नहीं हो पाएगी। तो खुसूसन जो मैट्रिसेस होते हैं मोटे से, उन पे नमाज नहीं होती। दूसरी अहम चीज ये कि जब मुजल्फा में आप पहुंचेंगे तो कोशिश ये करें नमाज किसी मुत्तबे सुन्नत इंसान के पीछे पढ़ें, और खास तौर पर जिस वक्त की इमाम नमाज पढ़ा रहा है वो नमाज उसके पीछे पढ़े। यानी अगर वो मगरिब पढ़ा रहा है तो आप भी मगरिब ही पढ़ रहे हो। अक्सर मैंने देखा है यहाँ पर कि इमाम की नियत कुछ होती है और मुक्तदी की नियत कुछ होती है। ये मसला जो है हमारी तो समझ में से बालातर है कि इमाम जो है वो कोई नमाज पढ़ रहा है और मुक्तदी कुछ नमाज पढ़ रहा है। ये फर्ज का मसला है। तो आप क्यों उस परेशानी में पड़ते हैं? जब इमाम मगरिब पढ़ रहा हो तो आप मगरिब तयन कर लें कि इमाम मगरिब पढ़ रहा है तो मगरिब पढ़िए, और इमाम तयन कर लीजिए इशा पढ़ रहा है तो इशा पढ़िए। ये एक इंपॉर्टेंट मसला है। इसी चीज ये कि जब आप मगरिब और इशा पढ़ लेंगे, इशा के अंदर वितर को पढ़ लेना भूलिए। वितर एक मुस्तकिल नमाज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दुआएं जो कि अरफात में कबूल नहीं हुई, एक दुआ रह गई थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मत के जालिमों के लिए मांगी थी, वो फिर कहीं जाके मुजल्फा में कबूल हुई। तो मुजल्फा में भी दुआओं का वक्त होता है। तो जो हजरात मुजल्फा में लंबा पूरी रात रुकेंगे वो तहज्जुद में उठे फजर से पहले और अल्लाह ताला से मांगे कि ये भी दुआओं का वक्त है। वरना मुजल्फा के अंदर ऐसा कुछ वो नहीं है। आपने मगरिब पढ़ी, इशा पढ़ी और आपने जो कुछ खाना है और उसके बाद आप आराम कीजिए। एक चीज और होगी, कंकरियां। तो वहां पर कंकरियां अवेलेबल होती हैं, वहां से कंकरियां आप कलेक्ट कर लें। और बाज ऑपरेटर भी आपको कंकरियां दे देते हैं तो वो भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। और कुछ हजरात जो है कंकरियों को धो लेते हैं तो धो लें, क्योंकि वो सिर्फ इस वजह से कि कहीं नापाक ना हो। लेकिन वैसे मैंने कहीं किसी आलिम दीन से कानों में मेरे नहीं सुना कि जी ये धोना जरूरी है। तो आप अपनी एक बोतल, प्लास्टिक की बोतल ले लें और उसमें 7-7 कंकरियां, तो पहले दिन की 7, दूसरे दिन की 21, तीसरे दिन की 21 और चौथे दिन की 21। तो आप अगर जो चौथे दिन के लिए रुक रहे हैं ये कर लीजिए। इसके बाद जब आप मुजल्फा से निकलेंगे तो मुजल्फा से फजर की नमाज पढ़ने के बाद जब रोशनी हो जाएगी उस वक्त आप निकलेंगे। अब मुजल्फा से, और जो लोग फैमिली वाले हैं वो 1/3 रात को अगर निकलना चाहें तो वो निकल जाएं, लेकिन बेहतर ये है कि पूरी रात गुजारें। जब अल्लाह ताला ने आपको हिम्मत दी है और इतना कंफर्टेबल हज हो गया है तो रात थोड़ी सी हिम्मत करके रात गुजारें। और रात जब आप गुजार लेंगे तो सुबह जब आप फजर में जाएंगे तो अब यहां पर मसला आता है कि अब कंकरी का वक्त है। ठीक है, यहां पर मेरी अपना तजुर्बा यह है कि आप सुबह सुबह ना जाइए, क्योंकि सुबह होता है बहुत ज्यादा रश, और पहला दिन सिर्फ और सिर्फ एक शैतान पर कंकरी पड़ रही होती है। तो जब एक शैतान पर होती है तो बहुत ज्यादा रश सुबह होता है, और उमूमी तौर पर जो मिसहैप हुए हैं वो सुबह ही हुए हैं। ठीक है, और या फिर बहुत आखिरी दिन, तीसरे दिन जो है वो शाम में हुए हैं कि जब लोग अपना सामान लेके निकल जाते हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि आप आए कैंप में, अपना थोड़ी देर आराम करें, क्योंकि सुबह तकरीबन 5-5:30 बजे से कंकरियां लगना शुरू हो जाएंगी। 9:30-10 बजे आप आराम से, या 9 बजे निकलें, आप अपने कैंप से निकलें, आप जाइए कंकरी। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखें कि शैतान का जो शेप है वो कुछ इस तरह का है कि वो ओवल शेप है। मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ अगर उसको किसी तरह से मतलब बना लूं, कोशिश करके अगर मैं किसी तरह से आइडेंटिफाई कर सकूं।
لیٹس سے یہ اگر آپ دیکھیں تو اس طرح کا جمرات میں اگر آپ کو یہ نظر آ رہا ہو تو جمرات کا یہ کچھ اس طرح کا شیپ ہے. اب جو حضرات اب جب آپ آئیں گے تو جب آپ یہاں سے پہنچیں گے تو اگر آپ میرے ماؤس کو دیکھیں تو آپ کی عمومی طور پر جو ٹریولنگ ہوگی وہ یہاں سے انٹر ہوں گے, ٹھیک ہے, یعنی آپ پیچھے سے کی طرف سے آ رہے ہوں گے تو آپ یہاں کنکری نہ ماریں, یعنی جہاں سے آپ آ رہے ہیں اگر آپ حضرات دیکھ رہے ہیں تو یہاں سے ایک منٹ دیجیے تاکہ میں خود بھی دیکھ لوں کہ میرے سامنے اسکرین کھلا ہوا ہے کہ مجھے آپ حضرات کو صحیح نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا, تاکہ مجھے ایک آسانی ہو جائے. ٹھیک ہے جی, اگر آپ میرے ماؤس کو دیکھ رہے ہیں تو آپ بیسکلی اس ماؤس کو اگر آپ فالو کرتے ہوئے اس طرح سے آئیں گے, آپ عمومی طور پر رش جو ہے وہ اس ایریا میں ہوتا ہے, یہ جو پورا ایریا ہے یہ رش والا ہوتا ہے. تو اگر آپ یہاں سے یا تو ادھر آ جائیں اس طرف بالکل آل دا وے ایٹ دا کارنر, تو یعنی آپ چلتے ہوئے آئیں اور آپ آل دا وے کارنر کی طرف سے تھوڑا سا باہر کی طرف سے ہوتے ہوئے, اگر آپ میرے ماؤس کو دیکھیں آپ باہر کی طرف سے ہوتے ہوئے یہاں آ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے یہاں کوئی رش ہی نہیں ہوگا. تو جو اینڈ والا سیکشن ہے اس طرف آ جائیے, وہاں سے مکہ کو اپنے دائیں پر رکھیے یعنی دائیں ہاتھ پر رائٹ ہینڈ پر, اور مینا کو اپنے بائیں ہاتھ پر رکھیے, ٹھیک ہے. یعنی آپ اس طرف سے بھی مار سکتے ہیں, لیکن مصنون طریقہ بتا رہا ہوں جو ہم نے دیکھا, لیکن اس طرف سے بھی مار سکتے ہیں, کوئی ایسا مکہ کو اپنے دائیں, تھوڑا سا میں کنفیوز ہو گیا, لیکن بہرحال آپ اس کو یہاں پر آ کے یہاں سے آنے کے بعد آپ اس طرف سے ماریے, اس طرف سے مار لیں یا اس طرف سے مار لیں, کسی بھی طریقے سے مار سکتے ہیں. تو یہاں سے جیسے آپ واک کرتے ہوئے آئے یہاں مت جائیے, یہاں مت جائیے, آل دا وے سائڈ میں آ کے یہاں کنکری مارے, 7 کنکریاں آرام سے مارے. بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر. 7 کنکریاں پہلے اپنی, اگر آپ کی فیملی ہے تو پہلے وہ مار لیں اور پھر آپ مار لیں ایک ایک کر کے. جب آپ کنکری مار لیں گے اس کے بعد تھوڑا سا آگے آ جائیے اور دعا مانگیے ایک کعبے کی طرف رخ کر کے, ایک طرف ہو کے. تو یہ ایک اہم چیز ہو گئی. اب جو حضرات جن کے ساتھ خواتین وغیرہ ہیں وہ اپنا جتنا ڈیلے کر لیں اتنا اچھا ہے, یعنی وہ 1 بجے چلے جائیں, 12 بجے چلے جائیں, 1:30 بجے چلے جائیں, کیونکہ پورا دن پڑا ہوا ہے مغرب سے پہلے تو آرام سے کنکریاں مار لیں. تو یہ پہلے دن کی کنکری ہو گئی. جب آپ کنکری مار کے واپس آئیں گے تو اپنے آپریٹر کو کال کر لیجئے اور اس کو قربانی کا اطلاع کر دیں, اور جب آپ کی قربانی ہو جائے اس کے بعد بال کٹیں گے. یاد رکھیں ترتیب بہت امپورٹنٹ ہے, ترتیب سے بال کٹیں گے. اس بال کٹنے کے بعد آپ پہلے قربانی ہوگی, اس کے بعد بال کٹیں گے, اس کے بعد جو ہے وہ آپ جا کے آپ اپنے کپڑے وپڑے بدل سکتے ہیں, پرفیومز لگا سکتے ہیں, فریگننس لگا سکتے ہیں, نئے کپڑے پہن سکتے ہیں. لیکن میرے بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اسی درمیان میں اس منا کے دن یعنی 10 ذی الحج کو اس امت کا ایک بہت بڑا گناہ ہوتا ہے اور بہت بڑی تعداد میں ہوتا ہے. میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ شاید اس وقت اس سرزمین پر اس وقت میں اس سے بڑا گناہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ بہت سارے مسلمان آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ایسا اتار کے پھینکتے ہیں اپنے جسموں اپنی شکلوں سے کہ ہم سوچ نہیں سکتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں کٹواؤ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ پھیر لیا تھا اس شخص سے جس کے چہرے پر جو ہے وہ جو ہے اس نے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی. تو اب ہم حج کر کے آئے, عرفات میں اپنے گناہ معاف کر کے آئے, اور وہاں سے فوراً شیطان سے کنکری مارنے کے بعد the next second ہم نے یہ کام کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اوف الضحیٰ کہ اپنی داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں کٹواؤ, ہم نے لے کے پہلے دن ہی لے کے اس کا جو ہے وہ اپنے گلے اس پہ چاقو چلا دیا. تو بھائی اس سے میری تو آپ حضرات سے گزارش ہے, میں نے جتنے اہل علم سے سنا کہ میں نے اس وقت میں اس سے زیادہ سخت ترین چیز جو ہے وہاں نہیں دیکھی کہ انسان وہاں سب کچھ کر کے آیا اور اس کے بعد اس نے اپنے چہروں سے ایسے داڑھی نکالی ہے جیسے ہم اس کو, مجھے 1 اگست کو جب 1 ذی الحج ہوا ہے تو اتنی کالز ریسیو ہوئی ہیں کہ ہم بال کٹوانا ہمیں چھوڑنا ہے نہیں چھوڑنا, حالانکہ یہ مستحب عمل ہے, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جو سنت تھی وہ سنت ہے جو کہ 1400 انبیاء جو جتنے انبیاء آئے 1,40,000 24,000 یا اس سے بھی زیادہ ان سب کی مستقل سنت تھی. اب میں کیوں اس گناہ میں اپنے آپ کو شریک کر لوں, مجھے خود بتا دیجئے.
یہ اتنا سخت مسئلہ ہے. اب بولتے ہوئے زبان ڈرتی ہے کہ لوگ برا مانیں گے, لیکن بھائی بعض اوقات انسان کو صحیح کچھ بھی ہو بات کرنی پڑتی ہے. اور ایک بات بتا دوں میں آپ کو, ظاہر بنانا بہت آسان ہے, باطن بنانا بہت مشکل کام ہے. ظاہر تو بہت آسانی سے بن جاتا ہے. 4 دن میں ایک دفعہ سفر میں تھا, تو مجھ سے ایک دن ایک امریکن ہی تھا, اس نے مجھ سے کہا کہ تمہاری داڑھی اتنی بڑی کیوں کیسے آ گئی؟ تو میں نے اس کو کہا کہ تم شیو بنانا چھوڑ دو, داڑھی آ جائے گی, اس میں کیا کون سی بڑی بات ہے, یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو لیکن ظاہر انسان کا, جن حضرات کی داڑھی ہے وہ جانتے ہوں گے کہ داڑھی کتنا پروٹیکٹ کرتی ہے انسان کو چیزوں سے. تو کم از کم اس دائرے میں انسان سے وہاں وہ گناہ نہ ہو, اس کو ایوائڈ کریں. میری یہ درخواست ہے, باقی جو ہے وہ ہر انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے. اب جب آپ ادھر سے فارغ ہو گئے تو اب ایک اہم چیز آئے گی جی, طواف الزیارہ, جس کے بغیر میرے اور آپ کے خصوصاً فیملی والوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے طواف الزیارہ. اب طواف الزیارہ جو ہے ہم کب کریں؟ دیکھیں, پہلے دن ہوتا ہے بہت رش, جیسے ہی لوگ جو ہیں کنکری ماریں گے. ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ کہ طواف الزیارہ ان سارے اعمال سے پہلے ہو سکتا ہے جو میں نے آپ کو ترتیب بنائی, کہ کنکری مارنی ہے, قربانی ہونی ہے, بال کٹوانے ہیں, پھر آپ نے کپڑے بدلنے ہیں, اور پھر طواف الزیارہ کرنا ہے. لیکن ان تمام سے پہلے طواف الزیارہ ہو سکتا ہے. 2 کے پریفریبل نہیں ہے. اگر کسی حضرات کو کوئی پریشانی ہے تو وہ پہلے جو ہے طواف الزیارہ سب سے پہلے کر سکتے. اب جب طواف الزیارہ کب کریں گے, یہ امپورٹنٹ چیز ہے. میں نے اپنے دانش میں جتنے حضرات جو مطلب جو کہ سینئرز ہیں اور جو اہل علم کے لحاظ سے تجربے کے ساتھ بھی ہیں, آپ پہلے دن جو 10ویں تاریخ ہے اس کو بالکل نہ جائیں. آپ تھکے ہارے ہوں گے, آرام کریں, اپنے کیمپس میں رہیں آرام سے. دوسرے دن کنکریاں ماریں آرام سے 7 تاریخ پہلے دن, اور کنکریوں کا ٹائم آرام سے. آپ جو زوال کے بعد, زوال سے پہلے دوسرے دن کی کنکری نہیں مارنی, زوال سے پہلے دوسرے دن کی کنکری نہیں مارنی. اسی طرح پہلے دن کی کنکری صبح سورج نکلنے سے پہلے نہیں مارنی. بعض کیمپ والے پہلے دن ہی لگوا دیتے ہیں سورج نکلنے سے پہلے. مجھے پچھلی دفعہ فون آئے لوگوں کے کہ بعض نے کنکریاں بھی فجر سے پہلے لگوا دی. تو پھر اب آپ نے کنکری مار کے وہ بال کٹوا کے صبح فجر سے پہلے ہی بیٹھے ہوئے تھے. تو پہلے دن کی کنکری فجر طلوع آفتاب کے بعد, دوسرے دن کی کنکری تیسرے دن کی کنکری زوال کے بعد, چوتھے دن کی کنکری بہتر یہ ہے زوال کے بعد. لیکن کوئی شخص مارنا چاہے تو وہ پہلے مار سکتا ہے. ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب آپ جب کنکری مارنے دوسرے دن کی, دوسرے والے دن آرام سے جائیے 3, 3:30, 4 بجے آرام سے, کیونکہ آپ کے پاس کوئی کام ہے نہیں, آرام سے بیٹھیے. کیوں دوپہر میں جاتے ہیں گرمی میں؟ آرام سے جائیے, 3, 4 بجے جائیے آرام سے. پہلے شیطان کو اسی طرح جیسے میں نے بتایا, جیسے پہلے آپ آل دا وے کارنر چلے جائیے, پہلے ایک شیطان کو ماریے, اس کے بعد 7 کنکریاں اس کے مارنے کے بعد درمیان میں رکیے, دعا کیجیے, پھر دوسرے کو ماریے, پھر دعا کیجیے, پھر تیسرے کو ماریے. اب پہلے دن جب آپ نے کنکری مار لی, دوسرے دن کنکری مار لی, دوسرے دن کی شام یعنی عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد اب آپ پلان کیجئے کہ مجھے طواف الزیارہ کرنا ہے. بہترین وقت ہوتا ہے. اب آپ اس درمیان میں آپ اس وقت پلان کر لیجئے. تو میری اپنی دانش میں جن حضرات کے ساتھ کوئی مجبوری نہیں ہے, ایک مجبوری والی حالات الگ چیز ہے, کوئی مجبوری نہیں ہے, ان حضرات کے لیے جو ہے وہ یہ بڑا بہترین ٹائم ہے کہ آپ دوسرے دن مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد نکل جائیں اور آپ جائیے اپنا طواف الزیارہ کیجئے, سعی کیجئے. اور اگر ہمت ہو تو ایک طواف نفلی اور کر لیں اگر ہمت ہو. کیوں؟ خدا نہ خواستہ اگر آپ کو بعد میں نہیں طواف وداع کی کوئی پریشانی ہو گئی تو یہ آپ کا نفلی طواف وداع کے اگینسٹ میں آ جائے گا, یعنی آپ کو طواف وداع کے اگینسٹ میں یہ آپ کا واجب آپ کے ہو جائے گا. 2 کے پریفریبل نہیں ہے, میں نے ابھی پہلے یہ بات کی, پریفریبل نہیں ہے, لیکن آپ ایک ایکسٹرا کر کے رکھ لیں. خدا نہ خواستہ آپ کی فلائٹ ہے, خدا نہ خواستہ آپ کو نکلنا ہے, خدا نہ خواستہ آپ کی طبیعت خراب ہو گئی, تو اس کیس میں یہ نفلی طواف جو ہے آپ کا جو ہے طواف الزیارہ طواف الوداع کے اس میں آ جائے گا. زیارہ نہیں, زیارہ تو فرض ہے بالکل. اب جب آپ نے طواف الزیارہ, اب طواف کے لیے کہاں جائیں گے؟ جیسے میں نے کہا مغرب کے بعد, دوسرے دن مغرب کے بعد جائیے یا عشاء کے بعد نکل جائیے. خدا نہ خواستہ مینا میں پورا وقت نہیں بھی ہوا تو کوئی دم نہیں ہے, کیونکہ آپ نے مغرب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے, تو آپ نے آرام سے رات جو ہے وہ گزار کے, آپ نے رات کا کچھ حصہ آلریڈی گزار لیا ہوتا ہے, تو عشاء کے بعد مغرب کے بعد نکل جائیں اور آپ فجر سے پہلے آرام سے آپ ٹھنڈے ٹائم اپنا طواف کر کے سب کر کے آرام سے انشاءاللہ واپس آ جائیں گے.
پھر تیسرے دن کی کنگری ہوگی وہ اسی طرح ماری ہے، آرام سے ظہر عصر کے درمیان یا عصر کے بعد جائیے، مغرب سے پہلے پہلے آرام سے کنگری مار لیجیے۔ اب اس پورے درمیان میں آپ کے پاس جو اعمال ہیں، میں نے پہلے ہی بتایا، اپنے اعمال جو ہیں وہ کر لیجئے، اور واپسی میں آتے ہوئے جو ہے وہ استغفار کرتے ہوئے آئے حدیث کہ بھئی آخری وقت میں کہ اللہ تعالیٰ اتنا بہترین تو نے وہ دیا۔ ایک امپورٹنٹ چیز یہ، حج میں کمپلین نہ کریں، اور نہ حج پہ واپسی میں حج کی ان کمفرٹس کا، جو کمفرٹس آپ کی جو تکالیف آئی ہیں اس کا ذکر کیجیے۔ اگر آپ کے آپریٹر نے آپ کے ساتھ غلطی کی ہے، آپ ان کے ساتھ گورنمنٹ لیول پر ایشو کھولیے، یہ آپ کا رائٹ ہے، لیکن اس وقت پریشان نہ ہو، نہ کسی سے جھگڑا کریں۔ اگر بعض اوقات بیتھ رومز ہوتے ہیں، ایک انسان خود یہ کوشش کرنی چاہیے مجھے کہ میں جب جاؤں تو بیتھ رومز کلین کر کے آؤں، یہ انسان کا ایک پرسنل وہ ہونا چاہیے کہ بھئی میں کسی کو میری ذات سے، ہماری ذات سے کسی کو حج میں تکلیف نہ ہو، میں تھوڑا سا اپنے آپ کو اپنی پریشانی لے لوں دوسرے کے لیے۔ اگر یہ ایثار کا جذبہ لے کے ہم عرب میں جائیں گے، لیکن اگر ہمارے ذہن میں یہی سوچ ہوگی کہ بھئی میں نے تو پیسہ دیا، میں نے دیا ہے، میں تو پیسہ دے کے آیا ہوں، تو بھائی پیسہ دینا ہر کچھ نہیں ہوتا۔ آپ پیسے کا بعد میں اپنا لڑتے رہیے حکومت سے، لیکن اس وقت جھگڑے سے نہ پڑیے، اس وقت آرام سے رہیے۔ نماز سے 1 گھنٹہ آدھے گھنٹے پہلے اپنے بیتھ روم کو یوز کر لیجئے، تاکہ آپ کو لائن کی رش میں نہ لگنا پڑے۔ فجر کی نماز ہے، تہجد کا اہتمام کیجئے۔ فجر کی نماز ہے، اس سے 1 گھنٹہ پہلے، پون گھنٹہ پہلے اٹھ جائیے، آرام سے جا کے جو ہے وہ تیار ہو کے اپنا بیٹھ جائیے۔ اور ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ حدیث شریف ہے، میں نے پہلے بھی بتایا، ترمذی کی حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، جو شخص فجر کی نماز کے بعد بیٹھا رہا اور ذکر و اذکار میں مصروف رہا، اور جب طلوع آفتاب ہو گیا تو اس نے 15 منٹ بعد 2 رکعت نماز پڑھی نفل کی، جس کو ہم اشراق کی نماز کہتے ہیں، تو حدیث شریف میں ترمذی کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تامۃ الطامۃ الطامہ، پورا ثواب ملے گا حج اور عمرے کا، پورا ثواب ملے گا حج عمرے کا، پورا ثواب ملے گا۔ اب 3 دن آپ وہاں پر 4 دن ہوں گے، اگر آپ نے یہ پڑھ لیا تو حج اور عمرے میں آپ نے کتنی غلطیاں کی ہوں گی، لیکن ثواب آپ کے کتنے حج اور عمرے کے مل جائیں گے، تو یہ بھی اہتمام کر لیتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ رات کو سوتے وقت سورہ ملک اور الف لام میم سجدہ پڑھیے۔ جمعہ ہے تو آپ جو ہے وہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھیے، یاسین پڑھیے، سورہ رحمان پڑھیے۔ تو قرآن کو اپنے ساتھ تعلق رکھا کے رکھیے، قرآن تو ایک ایسی چیز ہے شفاعت کرنے والا ہے، یا تو آپ ہمارے لیے جھگڑے گا یا ہمارے خلاف جھگڑے گا، تو قرآن کے ساتھ تعلق بنا کے رکھیے۔ جیسے میں نے کہا کمپلینز نہ کریں حج پر، حج میں اپنے آپریٹر کے ساتھ آپ کمپلین کریں، لیکن حج پہ جھگڑے نہیں، تھوڑا سا صبر کا تعلق رکھیں۔ حج میں پریشانیاں آتی ہیں، تکلیف ہوتی ہے، دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپریٹر کے بھی کنٹرول میں نہیں ہوتی ہے۔ ٹرین خراب ہو گئی، وہ کیا کرے گا؟ بس میں کئی پریشانی ہو گئی تو وہ کیا کرے گا؟ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کوشش یہ کریں کہ اپنے اعمال کو کمپلینز نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کو حج میں کمپلینز کرنا، اہل علم نے لکھا ہے کہ حج اور عمرے کی کمپلینز کا ذکر نہ کیا جائے۔ حکومتی طور پر کیجیے اگر آپ کے ساتھ کوئی غلطی کی ہے، لیکن عوام الناس میں نہیں۔ آپ واپس ہو کے آئیں الحمدللہ، آپ واپس ہو کے آئیں الحمدللہ۔ میں آپ کو یہاں میڈیکل سٹی کا، کنگ فہد میڈیکل سٹی کے ہمارے ایک دوست تھے ڈاکٹر ندیم صاحب، ان کا، وہ میرے مطلب دوست بھی ہیں، میرے بڑے بھی ہیں، تو وہ مجھ سے کہنے لگے عمر ہمارے پاس ایک پیشنٹ آتا تھا، ایک عرب ایک ساتھی آتے تھے، تو ان کی بیٹی جو تھی نا وہ سخت بیمار، مطلب اس کو ایسی بیماری تھی جو میڈیکل ٹرمنالوجی میں شاید ہی بڑی مشکل سے کوئی سارٹ آؤٹ ہوتی ہے۔ تو وہ جب میں اس سے بولتا تھا کہ بھئی کیسی طبیعت ہے تمہاری بیٹی کی، تو وہ کہتا تھا الحمدللہ۔ کیسی طبیعت ہے؟ الحمدللہ۔ تو بولیں گے کچھ عرصے بعد وہ چلا گیا، ہم بھی یہی سمجھے کہ شاید اس کی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہوگا۔ کچھ عرصے بعد پھر ملا تو میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹی کی طبیعت کیسی ہے، تو اس نے کہا الحمدللہ، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ نے غیب سے اس کی کیا کیا کہ اس کی وہ ساری بیماری ختم کر دی، یعنی میڈیکلی طور پر وہ بالکل پاسبل نہیں تھا میڈیکل بکس کی ٹرمنالوجیز میں۔ تو وہ ڈاکٹر ندیم مجھے بولنے لگے کہ عمیر یہ اس کے الحمدللہ کی وجہ سے ہے کہ جب ملتا تھا الحمدللہ کہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صبر کریں، حج آپ کا صبر کا ٹیسٹ ہے، حج آپ کے مال کا ٹیسٹ ہے، اور جس نے صبر کیا اور جس نے حج کے اندر وہ جو دیا، آپ دیکھیے گا یہ ایک ایسا پلیجر ٹرپ ہے، ایک ایسی خوبصورت ٹرپ ہے کہ جو لوگ بولتے ہیں نا کہ 5 سال بعد، یہ جس کو ایک دفعہ مزہ لگ جائے نا اس کا دل چاہتا ہے بار بار جائے، جس کو مزہ لگ جائے یہ دل چاہتا ہے بار بار جائے۔ تو یہ ایک ایسی عشق ہے اللہ سے، ایسا تعلق ہے کہ
وہ میرے مفتی صاحب بولتے ہیں کہ اجازت ہو تو میں بھی تیرے در پہ حاضر ہو جاؤں، اجازت ہو تو میں بھی تیرے در پہ حاضر ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پہ ہجوم عاشقاں ہوگا. تو جب ایک مجمع ہوگا جو کہ آئے گا اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے کرنے کے لیے. تو یہ بس احوال تھے. میں نے آپ کو بتا دیا قبولیت کی عرفات کی گھڑیاں ہیں، بہت قبولیت والی ہیں. عرفات کی گھڑیوں کو ضائع مت کیجیے گا. جو ٹائمز کے حوالے بتا دیا کہ جو آپ کے ٹائمنگ ہے، طواف الوداع جو آخری ہے جو کہ 12 یا 13 کو ہوگا. اب میں نے آپ کو اس لیے نفل ایک طواف کا اس لیے ایکسٹرا بولا کہ 12 تاریخ کو اور 13 کی صبح تک طواف وداع کرنا ایک بہت مشکل کام ہے جنرلی طور پر، کیونکہ پورا سعودیہ جو لوکل حاجی ہیں اور جن کی فلائٹس پہلے ہیں، یعنی بالکل فوراً دوسرے دن فلائٹ شروع ہو جاتی ہیں، وہ جو ہیں وہ یا وہ لوگ جو کہ طواف زیارہ کر رہے ہوتے ہیں آخری وقت میں، وہ بہت زیادہ بڑی تعداد میں جو ہے وہ طواف وداع کرتے ہیں. اس لیے تو اپنے طور پر وہاں جو احباب ہوں جن کے اور تجربے ہوں اور مفتیان موجود ہوں ان سے بھی پوچھ لیجیے گا. لیکن میں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر آپ حضرات کو جو چیز تھی وہ ساری کی ساری بتا دی. اب اگر کسی کے کوئی سوال ہے تو سو بسم اللہ وہ پوچھ سکتا ہے مجھ سے، اپنا ہاتھ ریز کر لے، میں اس کو انمیوٹ کر دوں گا، وہ پوچھ لے اگر کسی کے کوئی سوال ہے. نہیں ہے تو آپ حضرات سے بس یہی گزارش ہے کہ جی سید بھائی آپ کا کوئی سوال ہے تو انمیوٹ کر لیجیے. جی میں نے کر دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک یہ تھا ڈاؤٹ کہ جو ہے طواف وداع اور طواف زیارات تو یہ ایک کے بعد ایک کر سکتے ہیں کہ آپ پھر ایک کمپلیٹ سیٹ ہو گئے بعد کر سکتے ہیں؟ پورا سیٹ پورا طواف ہوگا، 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر دوبارہ شروع کر لیجیے. یہی سب سے بہتر طریقہ ہے. اور اگر صحیح نہیں کیے تو پہلے صحیح بھی کیجیے پہلے طواف زیارہ کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد اینڈ میں کیجیے اس کو. اچھا جزاک اللہ خیر. یا اللہ جی. محمد بھائی آپ کو انمیوٹ کر دیا، سوال کر لیں. جی السلام علیکم. کیا یہ پی پی ٹی آپ اس گروپ پہ یا کہیں پہ شیئر کر سکتے ہیں؟ میں شیئر کر دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں سر. یہ کون سی پروپرائٹری ہے، بے فکر ہے. اس میں اور بھی کچھ ڈال دوں گا جو یاد آیا. تو کل پرسوں میں نے اصل میں مجھے موقع اپنے آفس کی وجہ سے نہیں مل سکا، اس میں بہت ساری چیزیں اپڈیٹ بھی کرنی تھی تو وہ بھی اپڈیٹ کر کے انشاءاللہ بھیج دوں گا. آپ ایک بار تو شاید یہ ابھی بھیج دیں اور پھر اپڈیٹ کر کے دوبارہ بھیج دیے گا تاکہ اتنے وقت میں ہم لوگوں کو کچھ علم حاصل ہو جائے گا. سر اللہ آپ کو خوش رکھے، بھیج دیتے ہیں سر، فوراً بھیج دیں گے. ٹھیک ہے جزاک اللہ. یا کر لیں. جی اور کسی کا سوال ہے؟ جی فاطمہ کر کے جی ہیں کوئی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کچھ اسٹڈی کر رہی تھی اور مجھے ذہن میں تھوڑی کنفیوژن تھی جو میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ مزدلفہ میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے دوران اپنی قیام کیا تھا تو عشاء کی نماز میں انہوں نے فرض کے بعد وطر پڑے بغیر سو گئے تھے. اس چیز کے بارے میں تھوڑی مجھے کلیریفیکیشن دے دیجیے کہ کس طرح سے میں نے انشاءاللہ تعالی حج افراد کرنا ہے. تو نمازوں کا بھی تھوڑا بیان تھوڑا کلیئر کر دیں کہ کہاں ہم نے قصر پڑھنی ہے، اور میں جدہ کی مقیم ہوں تو اس کے بارے میں تھوڑی مجھے کائنڈلی تھوڑی توسیع کر دیں اس چیز. دیکھیں میں نے آپ کو ابھی میں نے آج ہی تقریباً کوئی مغرب کے وقت ایک آڈیو شیئر کی ہے مفتی عمر صاحب کی، اور انہوں نے یہی بتایا تھا کہ جدہ کے لوگ بھی جس رستے سے عمومی طور پر آتے ہیں وہ قصر ہی نماز پڑھیں گے، اور قصر جو ہے وہ ظہر میں ہوتی ہے، عصر میں ہوتی ہے اور عشاء میں ہوتی ہے. فجر میں قصر نہیں ہوتی اور نہ ہی مغرب میں ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وطر کو اپنی آخری نماز بناؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی معمول یہ تھا کہ آپ وطر تہجد کی نماز میں پڑھتے تھے، یعنی آخری میں بالکل پڑھتے تھے. تہجد پڑھ لیتے تھے 8-12 رکعت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور پھر اس کے بعد وطر پڑھتے تھے. تو جس کی عادت یہ ہو کہ وہ تہجد میں اٹھ سکتا ہے تو پھر وہ اپنے وطر کو موقوف کر دے اور پھر اپنی وطر جو ہے صبح اٹھ کے پڑھ لے. لیکن اگر یہ اس کو ڈر ہو کہ وطر وہ نہیں پڑھ سکتا تو پھر اس کو وطر جو ہے وہ پہلے ہی پڑھ لینی چاہیے. ٹھیک ہے. اور قصر والی جو آڈیو ہے میں نے ابھی شیئر کی، اگر آپ لوگ بن محفوظ کے یا دوسرے حج گروپس میں کسی بھی حج گروپ میں ہے تو میں نے آج ہی شیئر کی ہے. کمپلیٹ ڈیٹیل ایک تفصیل آڈیو ہے، اس کو تقریباً 2 منٹ کی ہے، وہ اس کو سن لیجیے تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ آپ کو نماز کس طرح پڑھنی ہے. جیسے جدہ والے جو ہیں وہ قصر پڑھیں گے تو قصر جو ہے بس کسی سے بحث و مباحثہ نہ ہو، آپ ظہر کے وقت میں اپنی قصر پڑھیں گے
پھر عصر کے وقت میں اپنی قصر پڑھیں گے، مغرب میں نماز. اور دوسری یہ کہ قصر میں جب انسان عمومی طور پر قصر کے اندر جو موقدہ نمازیں ہیں وہ غیر موقدہ ہو جاتی ہیں، لیکن میرے اور آپ کے لیے تو وہاں کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں، تو ہم اپنی پوری نمازیں پڑھیں. فرض جو ہے وہ 2 کر لیں، نیک فرض جو 2 پڑھ لیں، اور باقی سنتوں وغیرہ کا پورا اہتمام کریں، کیونکہ ہم اور آپ تو وہاں جائی عبادت کے لیے رہیں. لیکن اگر کوئی شخص نہیں کرتا تو بھی شریعت اس کو یہ نہیں کہتی کہ اس نے کوئی غلط کام کیا، کیونکہ قصر میں بہرحال سنتیں جو ہیں وہ غیر موقد ہو جاتی ہیں. صحیح، جزاک اللہ. مجیب اللہ بھائی آپ پوچھ لیجیے سوال جو پوچھنا ہے. جی مجیب بھائی سوال. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی. جی السلام علیکم. میرے 2 سوال تھے اصل میں، ایک لوجسٹیکل تھا اور ایک مسائل کے بارے میں تھا. مسائل والا سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے طواف وداع کے بارے میں بتایا تھا کہ ایک ایکسٹرا طواف کر لیں اور پھر بعد میں اگر مسئلہ ہو تو اس کو پھر طواف وداع بنا لیں. لیکن اگر شروع میں ہی نیت یہ ہو کہ میں طواف وداع 12 کو ہی کر لیتا ہوں تاکہ 10 کو ہی کر لیتا ہوں یا 11 کو کر لیتا ہوں تاکہ مجھے پھر سے آنا نہ پڑے، تو کیا یہ جائز ہے یا مکروہ ہے؟ تو مفتیان زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن ہم نے جو اہل علم سے سیکھا نا وہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی تم یہ نیت ابھی نہ کرو، کیونکہ اصولاً جو ہے یہ مسئلہ طواف الوداع جو ہے آخری عمل ہے، ٹھیک ہے، لیکن خدا نخواستہ نہیں کر سکا تو پھر اس کے ایکویلنٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو اس وقت اس کی نیت نہ ہو، آپ ایک نفل طواف کر لیں، اور وہاں پر اگر آپ کس گروپ کے ساتھ جا رہے ہیں؟ بن محفوظ کے ساتھ. مفتی عمر صاحب سے یہ مسئلہ پوچھ لیجیے گا وہیں پر. اچھا مفتی عمر صاحب اس میں، مفتی عمر صاحب ظہر میں منی میں جو ہے وہ مسائل بتاتے ہیں، وہاں پہ یہ مسئلہ وہیں پوچھ لیجیے گا. ٹھیک ہے. اور اگر میری صاحب سے بات ہوئی تو میں گروپ پہ اپڈیٹ بھی کر دوں گا اس حوالے سے. ٹھیک ہے جزاک اللہ. اچھا یہ کوئی پہنچتے وقت کوئی کتاب وغیرہ چھوٹی سی کوئی کتاب دیتے ہیں جس میں پورا اوور ویو ہو حج کا؟ تیاری تو انشاءاللہ ہم لوگ کر کے آئیں گے، لیکن پھر بھی ایک پریزنٹیشن بنائی تھی جو میں نے شیئر بھی کی تھی، بڑی ایک سمپل سا ایک فلو آف حج تھا، ایک سمپل، کیونکہ بہت ساری کتابیں ہوتی ہیں، بہت ساری کنفیوژن ہو جاتی ہیں، تو میں نے اس کو ایک بالکل ایک 4-3 سلائیڈز کے اندر کر دیا تھا. اسی طرح ایک اسپرے باٹل کی میں نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی، اگر آپ لوگ پیچھے اسکرول کر لیں گے تو آپ کو مل جائے گی، یا کسی کو چاہیے ہو تو مجھ سے پرسنلی میرے نمبر پہ میسج کر دیں، میں اس کو فارورڈ کر دوں گا. تو اس میں ایک تو امپورٹنٹ چیز یہ کہ جو اردو پڑھنے والے حضرات ہیں، وہ ایک کتاب ہے مولانا یوسف لدھیانوی کی، اگر جو بھی چاہے مجھ سے میں شیئر کر دوں گا، اس کے اندر وہ تمام احادیث کی دعائیں لکھی ہیں اور اردو ترجمے کے ساتھ لکھی ہیں، تو بہت خوبصورت دعائیں ہیں اصل میں. اور ایک مناجات مقبول ہے امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کی، حسن حسین کر کے ایک دعا کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی احادیث کی کتابیں جو موجود ہیں. آپ کو یہ آپ کے اینڈرائڈ کے اوپر یا آئی فون کے اندر بھی مل جاتی ہیں. تو اگر ہوا تو میں اس کو دعاؤں کو شیئر کر دوں گا، جس کو چاہیے وہ مجھے پرسنلی کانٹیکٹ کر لے تو میں بھیج دیتا ہوں اپنے طور پر، کیونکہ گروپ پہ بعض اوقات بہت ساری چیزیں دوبارہ اپلوڈ کرنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا. اگر آپ گروپ کو ایک اسکرول کر لیں گے تو آپ کو مل جائیں گی میرے نام سے بہت ساری ایسی جو میں نے شیئر کی ہیں. جزاک اللہ. اچھا دوسرا سوال میرا لوجسٹیکل تھا. ہم لوگ کیونکہ ریاض سے آ رہے ہیں، 2 ساتھی ہم لوگ تقریباً 3:30-4 بجے پہنچیں گے. اگر ہم سے بس مس ہو گئی خدا نخواستہ تو کیا بغیر بس کے بغیر گروپ کے آنا؟ جدہ جا رہے ہیں، طائف جا رہے ہیں؟ ہم لوگ جدہ جا رہے ہیں. اب بس مس ہو گئی تو یہ تو آپ کو شاید میرے خیال میں پھر آپ کو پھر ان کے مکہ میں جانا پڑے گا، ان کی جگہ پر، مکہ کی لوکیشن. اچھا مکہ جانا یعنی آسان ہے؟ کہ میں سنا کہ بہت مشکل ہوتا ہے اگر گروپ میں آپ نہ ہو تو. دیکھیں ٹف تو ہوگا، کیونکہ اس دن بہت بسز ہوتی ہیں، مطلب گاڑیاں ہوتی ہیں، ہر گاڑی والا جو ہے وہ آپ سے کم از کم 600-700 ریال پر بندہ تو لے گا، وہ 500 ریال بندہ. اچھا جی کوشش کریں گے آپ اس کو نہ ڈیلے ہو آپ کا. ٹھیک ہے جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی، السلام علیکم. جواد صاحب آپ کو میں نے انمیوٹ کر دیا، پوچھ لیجیے. السلام علیکم عمر بھائی. اچھا مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ہماری جو واپسی ہے وہ 13 ذی الحج کی ہے. ٹھیک ہے. میں فیملی کے ساتھ جا رہا ہوں، تو جو طواف وداع ہے، اگر میں طواف زیارہ کے ساتھ کر لیتا ہوں اور واپس میں منی آ کے 11 تاریخ کو ہم نے دونوں طواف کر لیے، ٹھیک ہے، اور میں 13 تاریخ تک منی کے اندر ہوں، اور اگر میں نے واپس مکہ نہیں جانا، میں نے ڈائریکٹ جدہ جانا ہے، تو کیا میں طواف وداع طواف زیارہ کے ساتھ کر سکتا ہوں یا نہیں؟ وہ تو آپ بول رہے ہیں نا آپ نے کر لیا ایک نفل. نہیں وہ نفل تو کر لیا، بٹ میرا مطلب ہے کہ
ضروری ہے کہ میں واپس جاؤں اگر میں مکہ نہیں جا رہا اس کے بعد مینا سے ڈائریکٹ جدہ آنا ہے؟ آپ جا سکتے ہیں نا مینا سے آپ ڈائریکٹ, کیونکہ آپ کا وہ نفل طواف آپ کے اس کے ایکویلنٹ ہو جائے گا ودا کے. ٹھیک ہے, میں مطلب مجبوری کی حالت میں تو نہیں ہے نا, میں کر سکتا ہوں. ہاں مطلب آپ کو یہ دیکھیں شریعت میں اس جو فقہائے کرام نے ہمارے علماء نے جو مسئلہ اخذ کیا وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے ایک ایکسٹرا نفل طواف کیا ہوا ہے, خدا نخواستہ کسی وجہ سے وہ نہیں کر سکا طواف ودا, تو اس پر دم نہیں آئے گا, یہ نفل طواف جو ہے اس کے اگینسٹ میں ہو جائے گا. ٹھیک, کیونکہ میری 13 کی رات کی ہی فلائٹ ہے. جی جی یہی مسئلہ ہوتا ہے, اسی وجہ سے لاجسٹک ایشوز کی وجہ سے بعض اوقات لوگ بیمار ہوتے ہیں, بعض اوقات لوگوں کی فیملی ساتھ ہوتی ہیں, وہ دوبارہ واپس پیدل چل کے نہیں جا سکتی. طواف ودا کرنے آپ 12 تاریخ کو یا 13 تاریخ کو نکلیں گے تو آپ کو اگر آپریٹر نہیں لے کے جا رہا, میں جنرلی یہ سیشن جو ہے وداؤٹ ریگارڈلیس آف آپریٹر بات کر رہا ہوں, تو اگر آپ کو آپریٹر نہیں لے کے جا رہا تو پیدل جانا یا پیدل آنا ہر کسی کے لیے آسان نہیں ہوتا, یا ٹرانسپورٹیشن کے اندر بھی بڑی آسانی سے ٹرانسپورٹیشن نہیں کو آپ اگنور نہیں کر سکتے ان ایشوز کو. تو پھر اسی لیے بولتے ہیں کہ بھئی آپ ایک دفعہ چلے گئے, آپ ایک نفل طواف کر کے آ جائیں, تاکہ اگر ہمت ہوگی اور آپ کو تمام فیسلٹیز ہیں ایک اور کر لیجئے, اور اگر نہیں ہے تو انشاءاللہ وہ اس کے قائم مقام ہو جائے گا. لیکن اس کی ترغیب نہیں ہے, یہ ایک آپشن دے دیا ہے شریعت نے آپ کو, ٹھیک ہے نا. صحیح, ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. تھینک یو. عمران بھائی سوال کر لیجئے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک تو یہ بتا دیجیے گا کہ حج قران اور حج افراد کرنے والے جب پہلی دفعہ جا کے طواف کرتے ہیں تو اس کے بعد جو صحیح کرتے ہیں اس میں کیا حج کی صحیح کی نیت کر سکتے ہیں؟ میں نے یہ کنفرم کرنا تھا, سنا تھا کہ اگر ہم اس ٹائم نیت کر لیں کہ یہ میری حج کی صحیح بھی ہو جائے تو وہ شمار ہو جاتی ہے. ایک تو یہ بتا دیجیے پہلے. دیکھیں تمتع اور قران کے اندر دونوں کے اندر 2 سعی ہیں, یہ یاد رکھیے. نہیں 2. اچھا جی یاد اچھا رکھیے کہ 2 کہ اس کے اندر اہل علم کا اختلاف ہے, لیکن جو قرآن و حدیث کی روشنی میں, صحابہ کی زندگی میں کی روشنی میں, ابو حنیفہ اور ان سے انسٹیٹیوشنز نے جو مسئلہ اخذ کیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اس کا ثبوت یہ نہیں ثبوت مل سکا کہ ایک ہی ہوئی ہے. تو اگر کوئی شخص تو تمتع کے اندر بھی 2 ہیں اور قران میں بھی 2 ہیں. اب جو شخص عمرہ کرنے کے بعد, یعنی تمتع کے اندر عمرہ کر لیا اس نے اور بال کٹوا اور اس کے بعد اس نے دوبارہ احرام پہن لیا اور ایک طواف کر لیا ایکسٹرا, تو وہ حج کی صحیح پہلے کر سکتا ہے. اسی طرح قران کے اندر اگر اس نے عمرہ ختم کر لیا, عمرہ ختم کرنے کے بعد ایک طواف وہ ایکسٹرا کر لے, کیونکہ قران کے اندر تو احرام نہیں اترے گا, ایک طواف ایکسٹرا کر لے اور اس ایکسٹرا طواف کے ساتھ اگر وہ صحیح ایک اور ایکسٹرا کر لے گا تو وہ حج کی صحیح ہو جائے گی. لیکن جب ہوگی, جب بھی حج سے پہلے صحیح ہوگی تو ہمیشہ طواف کے اندر ہوگی, ٹھیک ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ طواف کے احرام کے اندر ہوگی, یعنی احرام عام کپڑوں میں نہیں ہو سکتی حج سے پہلے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دوسرا یہ افراد کرنے والے تو جو طواف قدوم کریں گے اس کے بعد جو صحیح کریں وہ نیت کر لیں کہ یہ حج کی صحیح ہے تو وہ شمار ہو جاتی ہے نا, آٹومیٹکلی ہو گئی نا, کیونکہ وہ افراد کے اندر تو کوئی دوسری صحیح ہے ہی نہیں, ایک ہی صحیح ہے جو کہ حج کی بات کی ہے. اگر طواف قدوم کر لیا تو وہ پہلے کر لے گا, ٹھیک ہے, مناسب ہے. دوسرا بس جی سمجھ گیا میں. دوسرا ہم طائف سے جوائن کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو کیا یہ آپ وہاں گروپ پہ اناؤنس کر دیں گے کیا جب ہم وہاں ملیں تو ہم احرام کی حالت میں ہی آئیں, مطلب دوبارہ وہ میقات پہ رکیں گے تو نہیں؟ ذرا یہ کنفرم کر دیں ذرا. آپ آپریٹر سے پوچھیے گا. اصل میں میں آپ کو بتاؤں اچھا ٹھیک ہے, مناسب بس ٹھیک ہے, سمجھ گیا. چلیں, بہت شکریہ. ناصر بھائی سوال پوچھ لیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا سوال یہ ہے, جو جدہ سے لوگ جا رہے ہیں لوگ حج کے لیے, تو طواف وداع وہ جدہ واپس آ کر بھی کر سکتے ہیں, یا بہتر یہی ہے کہ وہاں سے طواف وداع کر کے نکلیں مکہ؟ طواف وداع ضروری نہیں ہے جی, بعد میں کبھی بھی جا کے کر لیں, ایک دم کبھی بھی جا کے ہو سکتا ہے. جی توجہ والوں کے لیے, الا یہ کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنے وطن اصلی جا رہا ہے تو پھر وہاں کے جو مفتیان موجود ہیں ان سے یہ سوال وہیں پہ کر لیں, ٹھیک ہے. ٹھیک. اگر اپنے وطن اصلی جا رہے ہیں, جیسے بہت سارے بچوں کو چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں, تو اپنی بچوں کو اچھا جی صحیح ہے. اچھا, جو یہ آپ نے دعائیں وغیرہ بتائی ہیں, ان کو اگر آپ گروپ پہ ہی شیئر کر دیں, آپ کا نمبر کیسے ہم کو ملے گا؟ آپ نمبر اس میں بتا دوں گا. ویسے تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا, میں اگر عمیر کے ابو محیمن کے نام سے میں اس تمام گروپس میں ایڈمن. اچھا, محیمن کے نام سے ہے آپ کا؟ جی ابو محیمن کیا نام ہے جو؟ جی.
ٹھیک ہے تو میں اس پہ آپ کو پرسنل میسج کر دیتا ہوں, آپ شیئر کر دعائیں انشاءاللہ شیئر کر دوں گا, کل یا پرسوں تک انشاءاللہ شیئر کر دوں گا, بے فکر رہیے. ٹھیک ٹھیک ہے, شکریہ. ٹھیک. آئی فون جی کر کے ہیں, کوئی سوال پوچھ لیجیے جی. آئی فون کر کے ہیں جی, سوال پوچھ لیجیے. جی ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں آپ سے یہ جاننا, ہلو ہلو آواز آ رہی ہے؟ جی جی آپ بولیے. جی میرا یہ سوال تھا کہ آپ سے پہلے جو ہمارے پہلے عمرہ ہوئے ہیں اس میں مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ ہم نے برابر سے تلبیہ بول کے نیت کی ہو. یعنی پڑھتے تو تھے, احرام جیسے باندھا ہے اس کے بعد نیت کی ہو زبان سے ظاہر کر کے, وہ مجھے یاد نہیں ہے. تو اس کا دم کیا ہوگا, یہ میرا ایک سوال تھا. جی جی زبان سے, میں آپ کی مسئلہ سمجھ گیا. زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے, لیکن ایک دفعہ تلبیہ پڑھنا ضروری ہے, یعنی لبیک اللہم لبیک. ٹھیک ہے, زبان سے نیت ضروری نہیں ہے. جی یہ تو پڑھا ہے, ہاں یہ تو ضرور پڑھا ہوگا. جی جی جی. اور ایک بات یاد رکھیے, اچھا جی دوسرا سوال, ایک اور چیز بتا دوں, ایک اور اہم چیز, یہ آپ سب جنرل حضرات کے لیے یہ بہت اہم چیز ہے. لیکن شیطان ہمیشہ شک ڈالتا ہے. شک کے اوپر نہ وضو ٹوٹے گا اور نہ ہی آپ شک کو اپنے ذہن میں آنے دیں. ٹھیک ہے, اسی لیے جیسے بعض اوقات آپ حج پہ جا رہے ہیں, میقات پر پہنچے, اب آپ نے ایک دفعہ لبیک اللہم لبیک کہہ لیا, دل میں نیت کر لی, لیکن آپ کے دل میں پھر یہی کھٹکا ہو رہا ہے میری نیت ہوئی یا نہیں ہوئی. تو اسی لیے اہل علم کہتے ہیں بھائی ایک دفعہ اس شک کو مٹانے کے لیے زبان سے کہہ لو کہ بھائی میں نے جو ہے وہ حج تمتع, یعنی میں عمرے کی نیت کر رہا ہوں, یا میں حج اور عمرے کا احرام باندھ رہا ہوں, یا میں خالی حج کا احرام باندھ رہا ہوں. یہ صرف زبان سے, صرف اپنے دماغ کو تسلی دینے کے لیے, اور کچھ نہیں. جی دوسرا سوال یہ ہے کہ عورتوں کے لیے نماز میں پیر نہ دکھنا, یہ کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ پیر, ہاتھ اور چہرہ دکھ سکتا ہے, کچھ کی رائے ہے کہ پیر بالکل نہیں دکھنے چاہیے. تو اس تعلق سے تھوڑا سا اگر کچھ دیکھیں, اگر پتہ آپ چلتا تو. اس کے بعد میں اپنا نمبر شیئر کر دوں گا, مجھے اگر آپ میسج کر دیں گے تو میری اہلیہ عالمہ ہے, میں آپ کو ان کا نمبر دے دوں گا, آپ ان سے ڈائریکٹلی اس سوال کو پوچھ لیجیے گا, وہ شرعی مسائل زیادہ بہتر بتا دیں گی اس معاملے میں. جی بہت بہت شکریہ. ٹھیک ہے جی, شکریہ. محی الدین صاحب بھی کوئی ہیں؟ محی الدین بھائی آپ سوال پوچھ لیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا سوال یہ تھا جی, میں ریاض سے انشاءاللہ جوائن کروں گا. ٹھیک ہے, تو میں نے ریاض سے بیسکلی جو میں احرام پہنوں گا وہ میں عمرے کی نیت کا پہنوں گا, رائٹ؟ ٹھیک ہے, بالکل تو صحیح ہے. میں نے فلائی کرنا ہے 7 اگست کو, جو کہ بنتی ہے 6 ذی الحجہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو میں کوئی پروبیبلی رات میں پہنچ رہا ہوں گا جدہ کے اندر, اور میں وہاں سے پلان کر رہا ہوں کہ کیونکہ میں نیت کر کے آ رہا ہوں گا ریاض سے, تو میں عمرہ کر کے اپنا سر منڈوا کے وہاں سے طواف اور صحیح کر کے واپس عمرہ کر کے آ جاؤں. میرا کنسرن یہ تھا کہ میں جو اپنا احرام کھولوں گا یہ مجھے مکہ میں ہی کھولنا ہے کہ میں جدہ آ کے واپس جدہ آ کے آرام سے کھول لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جدہ میں اسی احرام سے واپس آ جائیں اور پھر عام کپڑوں میں آ جائیں, اور اس کے بعد لیکن یہ یاد رکھیں کہ بال حرم کی حدود کے پاس ہی کٹیں گے, یاد رکھیے بس. ٹھیک ہے, یہ نہ ہو کہ جدہ میں آ کے کاٹیں. اچھا بات کرا رہے ہوں گے. جی بال مکہ میں, حلق وہاں مکہ میں کٹوا کے آئیے گا. اچھا مکہ کرا کے آؤں گا, اور میں آ کے بس جو نیت کروں گا جدہ سے, جب میں گروپ کو جوائن کروں گا تو میں حج تمتع کی نیت کر کے جاؤں گا. بس وہ دیکھیں, آپ نے تو جب آپ عمرے کے لیے جب آپ نے چلے ہیں تو آپ نے نیت تو آپ کی پہلے سے ہی حج تمتع کی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ بالکل اس تو خود بخود حج تمتع ہی ہو رہا ہے. لیکن جب آپ ٹھیک ہے میقات سے پہلے ایک دفعہ لبیک ضرور پڑھ لیجیے گا, یہ میں جیسے بار بار ایمفسائز کر رہا ہوں. دوسرا یہ کہ جب آپ حج کے لیے جب اسٹارٹ کریں گے, احرام پہنیں گے, تو نیت آپ کے دل میں اب حج کی ہو گئی خود بخود. ٹھیک ہے جی, اور آپ نے ایک دفعہ لبیک پڑھ لیجیے. لبیک تو خیر اس جتنی دفعہ بھی پڑھ لیں, کیونکہ میقات اصل مسئلہ ہے. میقات کے بعد اچھا وہ جیسے میں اگر فلائی کر کے جا رہا ہوں تو میں اس کے لیے کیا افضل ہے, کب یہ پڑھ لوں جیسی پلین ڈپارٹ کرے ویسی پڑھ لیں. اچھا جیسے پلین ڈپارٹ کرے پڑھ لوں, کیونکہ پتہ نہیں ہے نا, فلائٹ لیٹ ہو جائے, آپ نے پہلے پڑھ لیا تو پھر پھنس جائیں گے. تو جیسے ہی پلین ڈپارٹ ہو جائے تو اس وقت پڑھ لیں. ٹھیک ہے, اور میں نیکسٹ ڈے بس اپنے گروپ کے ساتھ عصر کے وقت جوائن کر کے پھر آپ احرام پہن لیں اور چلے جائیں. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ, تھینک یو جی. السلام علیکم.
सवाल कीजिएगा। जी लेडीज एहराम में सॉक्स पहन सकते हैं? अगर वो आप सेक्शन देख लेंगे, वैसे वो पहन सकती हैं, उनके ना पहने तो भी मसला नहीं, पहन ले तो भी मसला नहीं, लेकिन उनके एहराम से इसका कोई ताल्लुक नहीं। उतार लें तब भी मसला नहीं। आपकी आवाज नहीं आ रही। जी मैं ये कह रहा हूँ कि उमूमी तौर पर जो ख़वातीन हैं उनका जो लिबास है वही उनका एहराम होता है, ठीक है, और सॉक्स जो है वो एहराम के अंदर दाखिल नहीं होते, वो उतार भी सकती हैं और पहन भी सकती हैं। जी ठीक है। एहराम से पहले बाल और नाखून काट सकते हैं अगर तमत्तु नहीं कर रहे तो? आप एहराम से पहले तो कोई भी आप चाहें तो आप काट सकते हैं। नहीं, ये कुर्बानी जो 10 दिन की में अपन जो है फुकाहे कराम ने ये मसला मुस्तहब के दर्जे में रखा है, ठीक है। कोई शख्स, बहुत अच्छी बात है अगर वो दोनों सुन्नतों को ज्वाइन कर लेता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी की कैपेसिटी नहीं है और वो समझता है कि मेरे नाखून बहुत बड़े हैं और मैं आगे तकलीफ में आ जाऊंगा, तो फिर जो है आप जो है हज को प्रायोरिटी दें और अपने नाखून और पहले ही नाखून और बाल वगैरह आप अपने तौर पर पहले ही निकाल सकते हैं, ठीक है। हुज्जाज के लिए मौलाना नजीब से हमने जब ये सेशन किया था तो उन्होंने कहा था ये मसला हुज्जाज के लिए नहीं है। और अगर इंडिया में अगर कुर्बानी दे रहे अपन तो तब भी मैंने आपको बताया ना ये मसला मुस्तहब है। मुस्तहब उस मसले को कहते हैं जो उस पर अमल कर लिया तो अजर सवाब मिलेगा, अगर नहीं किया तो कोई गुनाह नहीं होगा। ओके, ठीक है, जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छी बात है। जो समझिया। ठीक है जी, मीर खालिद साहब से तो हो गए सवाल, इसके बाद फातिमा फजील करके हैं जी, कोई सवाल कर लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम जी, हम हज तमत्तो कर रहे हैं तो रियाद से आ रहे हैं, तो एहराम हमें हज का कहाँ से पहनना है, लाइक हरम से या मस्जिद आयशा से? तमत्तो कर रहे हैं आप, रियाद से आ रहे हैं? जी हाँ। रियाद से आ रहे हैं तो आपको तो रियाद से बस आप बाई फ्लाइट जा रहे हैं? हाँ हाँ बाई फ्लाइट आ रहे हैं, यहाँ से तो घर से तो हम उम्रे का एहराम पहन के आएंगे, फिर वहाँ जब हाँ उम्रा हो जाएगा, जब हलक हो जाएगी तो फिर उसके बाद हमें हज का एहराम जो हम पहनेंगे। अब आपको मैं 3 बता देता हूँ। नंबर 1 ऑप्शन ये है कि आप जहाँ बैठे हैं हरम में जहाँ भी हैं मक्का में वहां से पहन सकते हैं, ठीक है, वहीं से नियत कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 2 ये है कि आप जो जद्दा जाने वाले हैं वो जद्दा चले जाएं, आम कपड़ों में आराम से रहें, जब अपने ऑपरेटर के साथ जद्दा से बैठेंगे और उम्रा कर और अपने एहराम पहन के आ जाएं। नंबर 3 ऑप्शन ये है कि अगर आप मक्का के अंदर ही हैं तो आप आम कपड़ों में रहें, मिना में जाएं आराम से, और मिना में जोहर से पहले पहले अपना एहराम नहा धो के पहन लें, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन है आपके पास। जी जी, तो ऐसा नहीं है मतलब जेंट्स को भी मतलब यहाँ हरम से ही पहन सकते हैं? मस्जिद आयशा नहीं जाना है। जी जी सही बात है। तो मस्जिद आयशा कब जाना है, लाइक मस्जिद आयशा जब जाना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने उम्रा कर लिया हज तमत्तो के लिए, ठीक है, और आप एक और दफा उम्रा करना चाह रही हैं, अब एक और दफा उम्रा अगर आपको करना है तो फिर आप मस्जिद आयशा से एहराम बांध के आए। अच्छा सही है, हाँ चलिए ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। मिसेस खान करके जी कोई सवाल कर जी, सवाल कर लीजिएगा कोई, मिसेस खान करके। मिसेस खान करके जी कोई सवाल कर लीजिए। ठीक है जी, आयशा करके जी कोई सवाल कर लीजिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान बोल रहा हूँ। जी 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 बस मेरा सवाल ये था कि हम लोग जो है ना जद्दा मतलब 8 अगस्त यानी 7 ज़िलहिज को पहुंच रहे हैं, लेकिन 3:30 बजे 3:30 को, तो उसके बाद में वहां से वेन्यू तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? कितने बजे आप पहुंच रहे हैं जद्दा? जद्दा का हमारा अराइवल 3:30 का दिखा। सर देखिए, मतलब डिपेंड्स ऑन कि वो ट्रैफिक फ्लो किस तरह का है, किस तरह की चेकिंग हो रही है, ठीक है, लेकिन 3-3.5 घंटे तो लग ही जाएंगे। नहीं वो नहीं, मतलब वो वेन्यू तक पहुंचने के, मतलब जद्दा से जो असेंबली एरिया वहां पहुंचने के। सर मुझे इसका बिल्कुल इंतजामी तौर पर इसका आइडिया नहीं है कि मतलब किन से बात करना होगा? आपको अब्दुल समद या सफान से मालूम करना होगा, अगर आप बिन महफूज से जा रहे हैं या ममदू से जा रहे हैं। बिन महफूज से हैं। हाँ तो आप फिर ये सब दोनों इन हजरात से राब्ता कर लीजिए। शुक्रिया।
बाबर करके जी को सवाल कर लीजिए. जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. ये उमर भाई आपने मशवरा दिया था कि जो है ना मुजल्फा के बाद फैमिली वाले हजरात जो हैं वो थोड़ा बाद में रमी करने जाएं. जी जी. तो वो एक प्रॉब्लम इसमें ये है कि मुजल्फा से जो नहीं ऑपरेशनल प्रॉब्लम ये है कि मुजल्फा से जो ट्रेन चल के वहाँ पे स्टेशन नंबर 2 पे जब उतारेगी तो वहां से आप रोड क्रॉस करके नहीं जा सकते अपने खेमे, आपको घूम के जमरात से ही जाना होगा. कौन सी? ये ग्रुप ऑपरेटर से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने ये बता. आप कौन से ग्रुप ऑपरेटर से हैं? ये ममदू से. तो फिर आप ऐसी सूरत में आप सुबह चले जाएं. मैंने तो आपको ट्रैफिक देखें, मैंने जो आपको बात बताई है वो उस हवाले से बताई है जो कि उमूमी तौर पर वहाँ जमरात पर जब रश होता है, ठीक है ना. तो अब जब आपको ये ऑपरेटर जब आपको आपका जो स्टेशन जहाँ भी कैंप होगा तो वहां से आप कैंप में जाके दोबारा वापस अगर नहीं आ सकते तो फिर तो आप के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा. तो फिर तो आप नहीं चाह तो मैं यही रहा हूँ कि हम लोग कैंप में चले जाएं और फिर कैंप में से आराम से फिर वापस आए, आराम से, जैसे जोहर में या उससे पहले. लेकिन बज़ाहिर महसूस ये हो रहा है कि वो हमें जमरात को इंटरसेक्ट करना ही पड़ेगा. तो उस सूरत में मुज़दलिफा के हवाले से कोई आपकी राय है कि फिर हम या तो देर से निकल जाएं वहां से, या किस हवाले से आप, क्योंकि आपका तजर्बा भी है. देखिए उमूमी तौर पर तो आपको, मैं लास्ट टाइम जब निकला था तो हम लोग फजर के बाद निकले थे तो हमें कम से कम 2 घंटे लग गए थे सिर्फ और सिर्फ स्टेशन पर. तो स्टेशन पे काफी रश होता है, खुसूसन वो लोग जो कि फजर के बाद जब पढ़ के आते हैं. बहुत सारे तो क्योंकि 12 बजे से 1 बजे से रात को ही जो है ट्रेन चलना शुरू हो जाती है अपने कैंप्स के लिए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद जो लोग जिनके साथ खवातीन थी और जिनके साथ बुजुर्ग थे उन लोगों को 1/3 ऑफ द नाइट के बाद इजाजत दे दी थी. जी जी. तो अब जो लोग रात को निकलना चाहते हैं वो वहीं से मुफ्तियान से पूछ लें और उसके बाद जो है वहां से रात को निकल जाए. रात को ही निकल जाए. अगर उनके मुफ्तियान कहते हैं कि भाई आप जा सकते हैं और आप फैमिली के साथ हैं तो फिर आप अपने कैंप पे रात को ही आ जाए और फिर सुबह आराम से कर लें. और दूसरी सूरत ये हो सकती है कि मुज़दलिफा में बेशक 1-2 घंटे और रुक के फिर चले जाएं ताकि जरा सा कुछ अगर लोड कम होए और फिर मुज़दलिफा छोड़ना होता है सुबह क्योंकि ऑपरेटर आपको रुकने नहीं देगा वहां पर. अच्छा. जी ऑपरेटर आपको लेके ही जाएगा. ठीक है, तो अगर आपका ऑपरेटर आपको लेके जा रहा है कंकरी लगवाने के लिए तो फिर तो आप ऑपरेटर को फॉलो कर लें, ठीक है ना, उससे फिर डिस्ट्रैक्ट ना हो. ठीक है ना, तो फॉलो ऑपरेटर को कर लें. अगर वो आपको कुर्बानी के कंकरी मारने के लिए सुबह लेके जा रहा है तो फॉलो कर लें. अच्छा चलें, ठीक है, बड़ी मेहरबानी जी. अस्सलाम वालेकुम. अहमद साहब जी सवाल कर लीजिए. अस्सलाम वालेकुम भाई. वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह. असल मेरे 2 सवाल थे. बोलिए सर. पहला सवाल ये था कि हम लोग जद्दा से हज इफरात कर रहे हैं तो हमें ऑपरेटर ने एक मीटिंग पॉइंट पे बुलाया है, तो हमारी जो एहराम की नियत होगी वो हम मीटिंग पॉइंट से करें, पता नहीं वहाँ कितना टाइम लग जाए, या तो फिर हम अपने घर से करें. आपका जद्दा जो है जद्दा? जी जद्दा से हज इफरात कर रहे हैं हम लोग. सर घर से ही कर लें, ज्यादा बेहतर है. घर से कर लें. हाँ बेहतर है. क्यों आप बिलावजह में शक में पड़ते हैं? फिर कोई आपको बोलेगा नहीं तुम्हें घर से ही करना चाहिए थी, तो क्यों अपने आप को उस कंफ्यूजन में लेके आते हैं. ठीक है, चलिए ठीक है. आपका कौन? अच्छा दूसरा मेरा बिन महफूज. मुफ्ती मैं उमर साहब से का नंबर अभी भेजा है, आज उनसे फोन करके एक दफा डिस्कस कर लें इस बात को. चलिए ठीक है, मैं उनसे पूछ लेता हूं. इस वजह से कि खुदा ना खास्ता रश में आप वहाँ भूल गए फिर क्या होगा? फिर आपको मुफ्ती साहब बोलेंगे आप पे दम पड़ गया, तो फिर इससे बेहतर नहीं है कि इंसान घर से पहन के 15-20 2 घंटे 3 घंटे लगेंगे और क्या होगा ज्यादा से ज्यादा. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम 26 ऑफ ज़िलक़ादा को बांधा है क़िरान का, और 11 को तो 2-4 घंटे. हाँ तो परेशानी, इससे बेहतर है कंफ्यूजन से बचें. ठीक है. दूसरा सवाल मेरा ये था कि जैसे मेरे साथ फैमिली है और एक इन्फेंट है, तो जैसे मुज़दलिफा से निकलना है अर्ली, तो ये सिर्फ खवातीन के लिए हुक्म है या जो उन खवातीन बच्चों के साथ मर्द यानी मैं हूँ मैं जा सकता हूँ? वो मर्द जिनके साथ खवातीन और बुजुर्ग थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जाने की इजाजत दे दी थी. अच्छा, यानी मैं अपनी फैमिली के साथ मुज़दलिफा से निकल सकता हूँ? जी आप तो फैमिली तो आप ही के साथ जाएगी ना सर. असल में यही कंफ्यूजन हो रहा था कि फैमिली देखिए आप अकेले बिन महफूज वाले हैं के साथ मौजूद है, उनके लिए बहुत जबरदस्त चीज है. मुफ्ती उमर साहब वहाँ मौजूद होंगे, वो हमारे सर के ताज हैं, अहले इल्म के, मतलब इज वन ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आलिम दीन.
تو جن کو حج کے بارے میں شاید مطلب جو ہمارے حالات کے حوالے سے حج کی بہت مطلب ہی نوز موسٹ آف دا اسٹف، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ان سے اس وقت مشورہ کر لیں اور ان سے پھر اپنی سامنے ڈیٹیل احوال لے لیں. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ. رمشا کر کے جی کوئی ہے؟ جی السلام علیکم. میرا کوشچن یہ تھا کہ میں حج افراد کر رہی ہوں اور چونکہ اس کے اندر قربانی اختیاری ہوتی ہے تو میں قربانی کر رہی ہوں. تو میں قربانی کا ویٹ کروں حالت احرام سے باہر آنے کے لیے، یا پھر میں احرام سے فارغ ہو سکتی ہوں اس سے پہلے، کیونکہ یہ فرض نہیں ہے؟ جب آپ نے قربانی کی ہے تو پھر بہتر تو یہی ہے کہ آپ قربانی کا پھر ترتیب رکھیں، لیکن اگر خدا نخواستہ ترتیب آگے پیچھے ہو گئی تب اس سے کوئی دم وم نہیں ہے، کیونکہ یہ تو قربانی آپشنل ہے. جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، شکریہ، بہت بہت شکریہ. محمد عمران بھائی سوال کر لیجیے. السلام علیکم. السلام. میرا کوشچن یہ تھا کہ میں ریاض سے ٹریول کروں گا انشاءاللہ اور مکہ میں جوائن کرنا ہے. آپ کی آواز بہت دور چلی گئی. یہ تھا کہ میں نے شوال میں والد صاحب کے ساتھ سر آپ کی آواز بہت دور چلے گئی سر. اچھا اب صحیح ہے آواز؟ بہت دور سے آ رہی ہے. ایک منٹ جی اب بہتر ہے آواز؟ ہاں اب بہتر ہے جی، پوچھیے. اچھا میں نے شوال میں عمرہ کیا تھا والد صاحب کے ساتھ، اور اب میرا اس وقت 50-50 تھا کہ شاید میں حج پہ آ سکوں یا نہیں، لیکن اب میں بن محفوظ کے ساتھ انشاءاللہ جوائن کروں گا حج. تو کوشچن یہ تھا کہ مجھے اب میں حج کران کا ارادہ رکھتا ہوں. پھر تو آپ تمتع کریں گے نا؟ حج کران نہیں کر سکتا میں، حج تمتع کرنا ہوگا. جی جی آپ کی آواز آئی. جی میں آپ کو بول رہا ہوں کہ آپ وطن اصلی تو نہیں گئے ہیں آپ اپنے؟ نہیں ابھی میں صرف شوال میں عمرہ کرنے کے بعد میں واپس ریاض آ گیا تھا اور اب انشاءاللہ حج پہ جاؤں گا. مفتی عمر صاحب کو فون کر لیں، کیونکہ میں جو انہوں نے مجھے تفصیل بتائی اس حساب سے تو آپ تمتع ہی کر سکتے ہیں، یا تو آپ ڈائریکٹ حج کا احرام پہن کے جائیں گے. ٹھیک ہے چلے میں ان سے بارے میں رابطہ کر لیں. آلرائٹ. جی ساتھ صاحب کوئی سوال کر لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی میرا یہ ایک سوال تھا، دوست کا سوال تھا، وہ یہ ہے کہ اگر ہم افراد کر رہے ہیں تو کیا قربانی مکہ مکرمہ میں کر سکتے ہیں یا کرنا چاہیے، یا کہیں بھی دنیا میں قربانی ہے تو مکہ میں ہی ہوگی، کہیں اور جی نہیں ہوگی. اگر حج کی قربانی ہے تو مکہ کے علاوہ کہیں اور نہیں ہوگی. افراد کر رہے ہیں وہ صاحب؟ اگر افراد کر بھی رہے ہیں اور اگر نیت حج کی قربانی کی، یعنی میں حج کے لیے قربانی دے رہا ہوں، تو پھر حج کی قربانی میں مکہ میں ہی ہوگی. اچھا حج کی قربانی ہو سکتی ہے افراد کے لیے؟ ہاں آپشنل ہے، آپ کر سکتے ہیں، اجر و ثواب ملے گا انشاءاللہ. جیسے ابھی ایک کسی بہن نے سوال کیا تھا، وہ کر رہی ہیں افراد کے ساتھ قربانی. اچھا صحیح، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ تھی کہ ابھی جو آپ نے ابھی سوال کیا تھا تمتع کے بارے میں، تو ہمارا بھی یہی ہوا تھا شوال میں. میں نے غلطی سے نہیں کہنا چاہیے، پتہ نہیں تھا، تو ہم نے عمرہ کیا تھا اور میں واپس ریاض آ گیا. تو مفتی عمر صاحب نے یہی کہا تھا کہ آپ کا تمتع ہی ہوگا، اگر آپ عمرہ ایکسٹرا کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر سیدھا آپ احرام باندھ کے انہوں نے یہی کہا ہوگا کہ آپ عمرہ کرنا چاہیں تو ایکسٹرا کر لیں، لیکن آپ حج کا احرام باندھ سکتے ہیں، یہی بات کی ہوگی انہوں نے. احرام باندھ سکتے ہیں اور آپ کا حج جو ہے تمتع ہی ہوگا. ہاں تو ٹھیک ہے. جو جن صاحب نے ابھی پوچھا تھا، میں نام بھول گیا ان کا، تو پھر یہ مسئلہ ان کا کلیئر ہے، کیونکہ پچھلے سیشن میں مفتی عمر صاحب نے بہت کلیئر یہ بات کی تھی کہ جو شخص اپنے وطن اصلی نہ لوٹ جائے، اگر اس نے شوال کے اندر عمرہ کر لیا ہے میقات سے باہر رہنے والا، تو اب صرف وہ تمتع ہی کرے گا. اب اس کے پاس دو آپشن ہے، یا تو وہ عمرہ ایکسٹرا کر لے یا پھر وہ حج کا احرام باندھ کے چلے جائے، لیکن اس کا عمرہ جو اس کا حج ہے وہ تمتع ہی ہوگا. لیکن بہرحال انہوں نے یہ بات مجھے فون میں بتائی تھی. جی ٹھیک ہے جی، شکریہ بہت بہت. عائشہ کر کے جی ہیں، کوئی سوال کر لیجیے. جی عائشہ کر کے کوئی ہے؟
جی کوئی عائشہ کر کے ہیں, سوال کر لیجیے پلیز. سات کر کے جی سوال کر لیجیے پلیز. یونس بھائی آپ کا 7 کر کے جو ہے سوال کر لیجیے پلیز. اچھا, اب جو لوگ فری کانفرنس میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ میں سے کسی یونس بھائی کو سوال کرنا چاہ رہے ہیں تو میں ان کو کوشچن آنسرز میں کر دیتا ہوں, تو وہ سوال کر سکتے ہیں یونس کر کے. جی یونس بھائی سوال کر لیجیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ پچھلی دفعہ ایک دفعہ میں عمرہ میں نے کیا تھا تو نہیں کروایا بلکہ باہر آ کے کروایا تھا, تو اس پہ دم ہوگا؟ مفتی عمر صاحب سے پوچھ لیں جی سوال مسئلہ. اچھا چلو ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نے باہر آ کے کروایا تو یہ مسئلہ. اور ایک بات یاد رکھیں بہت اہم, کہ بھائی جب بھی عمرہ کریں, یہ اکثر ہمارے یہاں رواج پڑ گیا ہے, وہ ٹک مار لیتے ہیں چھوٹے چھوٹے اور پھر اس کے بعد سمجھتے ہیں حلال ہو گئے. یہ حلال نہیں ہوتے. تو پورا یا تو کم از کم 1.5 انچ بال کٹوائیں ہر جگہ سے, اور اسی طرح سے یا پھر پورا حلق کروائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ دعا دی تھی اس کے لیے جس نے حلق کروایا تھا. تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ کوشش یہ کرے کہ انسان حلق ہی کروائے, نہیں ہے تو کم از کم 1/3 ایٹ لیسٹ کم از کم 1.5 انچ بال تو ضرور کٹوائے. اچھا جی, اور کون ہے جی؟ 7 بھائی سوال, 7 خان سوال کر لیجیے پلیز. جی 7 صاحب سوال کر لیجیے, آپ نے پھر دوبارہ ریز کیا ہے. ماہم فاطمہ کر کے ہیں جی, کوئی سوال کر لیجیے. ہاں جی السلام علیکم. میں حج افراد کے حوالے سے سوال کرنا چاہ رہی ہوں. بنا ہوا تھا وہ میں پڑھ رہی تھی, اس میں یہ تھا کہ اگر آپ جب ہم احرام باندھتے ہیں اس کے بعد ہم نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہوتی ہے, اگر تو مکروہ وقت ہے اور اس میں ہم نہیں پڑھ رہے ہیں تو کیا اس پہ ہم کیا دم دیں گے یا کوئی دم نہیں ہے. وہ آپشن, وہ نماز جو ہے وہ سنت صدقہ بھی نہیں ہوگا اس پہ, صدقہ بھی نہیں ہے. نہیں کچھ نہیں ہوگا. پی ڈی ایف فائل میں وہ 7 کلر کالم کے ساتھ یہ مینشن تھا نا, اس وجہ سے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں. سنت عمل ہے, میں نے لکھا تھا کہ سنت عمل ہے, تو سنت عمل پہ دم نہیں ہوتا. اگر سنت اس کے واجب کے اوپر ہوتا ہے. اب میں آپ کو تھوڑا سا ایک تفصیل بتا دوں کہ کہاں کہاں دم آنے کا خطرہ ہوتا ہے. میں ابھی اس کی تفصیل اچھا ہوا آپ نے پوچھ لیا تو میں بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی, شکریہ. اور تو جی کسی کا کوئی سوال بظاہر تو نہیں لگتا. تو اب دیکھیں کس جگہ جو ہے وہ آپ کو 7 بھائی 7 صاحب سوال کر لیجیے. میں نے تو آپ کو 2-3 دفعہ انمیوٹ کیا جی, سوال کر لیجیے. جی ابھی میں نے آپ کو انمیوٹ کیا ہوا, سوال کر لیجیے پلیز. مجھے لگتا ہے آپ نے ڈرائیونگ موڈ کھولا ہوا ہے, آپ کو پریس کرنا پڑے گا اس کا بٹن اور پھر آپ کو بات کرنی پڑے گی مجھ سے. 7 خان صاحب آپ نے ڈرائیونگ موڈ آن کیا ہوا ہے, اس کو آپ کو اس کے بٹن کو پریس کرنا پڑے گا مجھ سے بات کرنے کے لیے. مائک آپ کا آٹومیٹکلی شاید میوٹ ہو رہا ہے اور مجھے آپ کو آپ کی آواز نہیں آ رہی. آپ مجھے کال کر لیجیے, ایک کام کریں تو آپ کو اس کے بعد پھر بات کر لیتے. میرا نمبر اگر آپ چاہیں تو آپ حضرات نوٹ کر لیں, اگر خدا نخواستہ کسی زمین میں کہیں پریشانی ہو تو سوال کر لیجیے گا. میرا نمبر ہے 050-498-7520 050-498-7520. میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں 050-498-7520. آپ حضرات کا اللہ تعالیٰ حج قبول فرمائے اور آپ کی درجات کو بلند فرمائے اور زندگی کی, ہماری زندگیوں کی ٹرانسفارمیشن امت کے لیے ضرور مانگیے گا. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس وقت بہت تکلیف میں ہے, پورے مشرق سے لے کر مغرب میں, فرام ویسٹ ٹو ایسٹ جو ہے, مطلب اگر آپ اسٹارٹ ہوں تو برما سے لے کر پھر آگے بنگلہ دیش, پھر چائنا, پھر انڈیا, پھر پاکستان, پھر افغانستان, پھر سیریا, فلسطین, پھر آگے جتنے چلے جائیں اس وقت مسلمانوں کے حالات بہت خراب ہیں. جہاں ویسٹ میں افریقہ میں جہاں ہیں وہاں انتہا سے زیادہ مسلمانوں کی کنورژنز جو ہیں وہ کرسچن جو ہیں وہ کنورژنز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. مسلمانوں کا ایک طرف تو اسلام کی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اسلام بڑھ رہا ہے, لیکن دوسری طرف لوگ دین کو چھوڑ کے سلام کرتے ہوئے جا رہے ہیں. اگر ہم نے اپنی نسل کو, بخاری شریف کے اندر حدیث ہے, تم میں سے سب سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا, یعنی مجھ سے میری اولاد کے بارے میں, میری بیوی بچوں کے بارے میں. اگر ہم نے اپنا دین, اپنے آپ کی ٹرانسفارمیشن اپنی اولاد تک نہیں کی تو یقین جانے بہت سخت وقت آ سکتا ہے. جو لوگ
اوپر منزل پہ بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو ویژن, ان کو پتا ہوتا ہے کہ آگے آنے والے حالات کیسے آنے والے. خاص طور پر امت کے لیے دعا کیجیے, اہل علم کے لیے دعا کیجیے, آپ لوگوں کے لیے اتنی خدمت کے لیے اتنا ٹائم نکالتے ہیں اور بغیر کسی کاسٹ کے وہ تمام مسائل بتاتے ہیں, تو اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیے گا. اور اگر ہو سکے تو مجھ جیسے فقیر کو بھی یاد رکھ لیجیے گا دعاؤں میں, کہ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ, اور کوشش کیجیے گا. ہمارا ایک سیشن سیرت النبی کا ہوتا ہے ہفتے میں 2 دفعہ, ہفتے میں آلموسٹ 2 ٹائم ہوتا ہے, 2 مطلب ایوری بائی ویکلی 2 ویک کے بعد ہوتا ہے. تو 2 ویک کے بعد اگر آپ حضرات جو ہیں جوائن کرنا چاہیں وہ سیشن, تو یہ اسی طرح ہی آن لائن ہی ہوتا ہے وہ سیشن. اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا آغاز کرنے والے ہیں, تو حج کے بعد آئیں تو اس گروپ کو بھی جوائن کر لیں, تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تو ہمیں پتہ چل سکے کہ ہم نے تاریخی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اہم واقعات تھے. اللہ تعالیٰ آپ کا حج قبول فرمائے, آپ کا حج مقبول فرمائے, اور اس امت پر رحم فرمائے, اور ہماری زندگیوں کو اس حج کے ساتھ تبدیلی کا ذریعہ بنائے, اور ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے جوڑ دیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جوڑ دیں, اور ہماری مرتے وقت ہمارے اوپر کلمہ ساتھ ہو, اور ہماری قبر میں ہمارے اوپر رحمتیں ساتھ ہوں, اور ہم سے سوالات میں قبر میں اللہ تعالیٰ آزمائش کا معاملہ نہ کرے کہ قبر کے عذاب بہت سخت ہیں. زندگیاں اگر تبدیل ہو گئیں تو ٹھیک ہے. میری زندگی کا میں آپ کو واقعہ بتا دیتا ہوں. میرا ایک بھائی تھا, کزن تھا میرے پاس, 2003 میں ہم بیٹھے ہوئے تھے, اور اس نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے گندا خون پلا رہا ہے. کچھ وہ اس کی کچھ اعمال تھے ایسے, بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو کچھ ڈسکشن ہوئی اس کے ساتھ, ہم نے تو اس کو بتایا کہ بھائی دیکھو یہ خطرناک بات ہے. اس نے توبہ کی, اپنی زندگی کو ٹرانسفارم کی, مطلب کچھ تبدیلی اپنی زندگی میں لے کے آیا. 17ویں دن اس کا ہارٹ اٹیک ہو گیا. 17th ڈے یا 17واں یا 18واں دن تھا, اس کا ہارٹ اٹیک ہو گیا. میں اس سے آخری دن ملا تو مجھ سے کہنے لگا کہ مجھ سے کچھ دین کی بات کرو, میرا کل آپریشن ہونے والا ہے. تو میں نے اس کو تھوڑی سی بات بتائی کہ نماز مت کسی حال میں چھوڑو, کسی حال میں نماز نہ چھوڑو, نماز چھوڑنے والا دین سے بہت دور چلا جاتا ہے. تو پھر مجھ سے کہنے لگا تم نے میرے اندر تبدیلی دیکھی. میں نے لگا مجھے نہیں سمجھ میں آیا تم کیا تبدیلی کی بات کر رہے ہو. تو کہنے لگا میرے جسم سے, کیونکہ میرا بائی پاس ہونا تو میرے جسم سے بال اتارے تھے, تو میرے چہرے پہ جب یہ آئے تو میں نے کہا میں نے داڑھی رکھ لی, اور میں اب اپنی زندگی کو دیکھو گے اللہ کے لیے کیا گزارتا ہوں. اس نے ہر کسی سے معافی مانگی, اور جب وہ آپریشن تھیٹر میں گیا تو وہ اٹھا نہیں. تو قدرت بعض کو موقع دے دیتی ہے اور قدرت بعض کو موقع نہیں دیتی. اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے کہ ہم اپنی زندگیوں کو تبدیل کر لیں اس سے پہلے کہ موت کی گھنٹی جو ہے وہ ہمیں آ کے لے جائے. اور دیکھیں زندگی بہت سخت ہے, آگے آنے والے حالات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ایک طرف بشارت کی بھی ہیں اور ایک طرف جو ہے وہ خطرناک مسئلے بھی ہیں. مجھے اور آپ کو اپنی اولاد کو دین دے کے جانا ہے یہاں سے, اس دنیا سے, کہ وہ اسلام کے ساتھ رہیں. کہیں یہ نہ ہو کہ ہم اپنی اولاد کی وجہ سے پھنس جائیں, کہیں یہ نہ ہو کہ ہم کسی اور وجہ سے پھنس جائیں. آج کل جتنے میڈیا کا دور ہے اتنا ہی فتنے کا دور بھی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو میری بات میں کہیں کسی کو برا لگا ہو, میں اس درمیان میں مستقل انگیج رہتا ہوں, تو اگر آپ حضرات میری طرف سے میں بہت معذرت کرتا ہوں. اور اگر کسی وقت میں کوئی پریشانی ہو تو میرا نمبر حاضر ہے, آپ بلا جھجک فون کر سکتے ہیں. حج کے موقع پر بلا جھجک سوال کر سکتے ہیں. میں مفتیان کے ساتھ عمومی طور پر انگیج رہتا ہوں, تو میں آپ کے مسائل مطلب انگیج رہوں گا. حج کے بعد بھی ہمارے گروپ چلتا رہتا ہے مسائل کا, تو اس میں مختلف ایونٹس ہوتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حج قبول فرمائے.